اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ کافی گیپ اور اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات۔ پیج کے اوپر کافی لوگوں نے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، کوئی نئی جو ہے وہ ابھی تک سٹوری ہسٹری گفتگو نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ میں مراکش اور لندن کے دورے پر، اس کے بعد پھر واپس آیا تو پھر آگے مصروفیت کچھ۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ قسط میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن اب ڈیٹیل کے ساتھ اور دیکھنے کے بعد اسے بیان کر رہا ہوں، اور میں نے اسے بڑا ضروری سمجھا۔ آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو سرنامہ کلام ہے وہ ہستی سید محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن سلیمان الجزولی سملالی مالکی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ عام طور پر ان کا نام جو لیا جاتا ہے محمد بن سلیمان کہہ دیتے ہیں۔ یہ سلیمان ان کے والد گرامی نہیں ہیں۔ سلیمان جو ہیں یہ جا کر تیسرے نمبر پر آتے ہیں، گویا کہ پردادا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام عبد الرحمن ہے، اور ان کے والد گرامی کا نام ابی بکر، ان کے والد گرامی کا نام جا کے سلیمان ہے۔ تو لیکن ہوتا ہی ہے عربیوں کے ہاں، اور ہمارے ہاں بھی ہوتا ہوگا، کہ لوگ اپنا نام جو ہے اس کے بعد جو نام لکھتے ہیں وہ اس آدمی کا نام لکھ دیتے ہیں کہ جو پورے شجرہ کے اندر کہیں مشہور ہوتا ہے اور لوگ اسے جانتے ہیں، تو اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس نام کو لکھ دیتے ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ باپ کے اوپر جتنے بھی آدمی ہوں گے، باپ کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، وہ باپ ہی کہلاتا ہے۔ اس کی دلیل دے دوں اب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب تو نماز پڑھنے جاؤ تو بن سنور کے جاؤ۔ بن سنور کے مطلب اچھے کپڑے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین وضو کرتے تھے، کنگھی کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، پگڑی پہنتے تھے، اچھی طرح نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔ تو کیا کہا رب نے؟ اے آدم کے بیٹو۔ تو کیا آپ کے ابا جی کا نام آدم ہے؟ نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں مشہور کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ آدم علیہ السلام پہلے ہیں، مشہور ہیں، نبی ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، تو رب نے ہمیں آدم کا بیٹا کہہ دیا۔ تو مشہور جو ہوتا ہے بیچ میں اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی محمد بن سلیمان جزولی، یہ مختصر بول دیتے ہیں ایسے۔ آپ کی پیدائش جو ہے، اب اختلاف تو رہے گا کیونکہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ اتھینٹک، کسی نے اس کے اوپر اس طرح گفتگو یا ایسے تحقیق نہیں کی جیسے احادیث مبارکہ کے اوپر ہوئی ہے۔ کچھ چند ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ قریب کیا ہو اور جس کے بارے میں دلائل زیادہ۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 807 ہجری 1404 عیسوی کے اندر ہوئی، اور وصال مبارک آپ کا 870 ہجری 1465 عیسوی کے اندر 5 نومبر کو۔ تو اس حساب سے ٹوٹل عمر جو بنی وہ 63 سال بنی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی آل بھی ہیں اور نبی سے بالکل پیچھے 63 سال 63 سال۔ عبد القادر گیلانی غوث پاک، ان کے وصال سے آپ 246 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان کے وصال سے 246 سال بعد پیدا ہوئے، اور 2014 جو ہے، اب تو یہ ختم ہو جائے گا، 2014 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے شمسی سال کے مطابق 549 سال ہو چکے ہیں۔ آج آپ تذکرہ سن رہے ہو، میں تذکرہ سنا رہا ہوں، دنیا میں یہ مشہور ہیں، 549 سال ان کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے، لیکن آج بھی نام ان کا زندہ ہے۔ یہ زندگی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد کوئی آدمی بھول جائے۔ آپ سید ہیں، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ ایک جگہ میں نے حسن دیکھا، ایک جگہ میں نے حسین دیکھا، بس خیر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا کی اولاد سے ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا، مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد سے سید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و بارک وسلم۔
نبی کی آل پر صلاۃ و سلام. آپ کا اصل نام جو ہے وہ محمد ہے. جو مذہبی گھرانے ہوتے تھے، علمی اور مذہبی گھرانے، پرانے دور میں خیر ہر آدمی مذہبی ہوتا تھا، جو علمی گھرانے ہوتے تھے، مذہبی گھرانے ہوتے تھے، ان میں یہ نام چلتا ہے. وہ اپنے بچوں کا نام محمد، اصلی نام محمد رکھتے ہیں، اس کے بعد کنیت سے، لقب سے، ٹائٹل سے آگے وہ مشہور ہو جاتے. تو نام ان کا جو ہے محمد، اور اس کے اوپر میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں. محمد بن سلیمان جزوری. یہ جو لفظ سلیمان ہے آپ نے بارہا اسے سنا ہوگا، سلیمان علیہ السلام سنا. تو یہ سلیمان جو لفظ ہے کیا یہ عربی زبان کا لفظ ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں. سلیمان جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ہیبرو سے لیا گیا ہے. اس کو مورب، یہ ہیبرو سے لیا گیا ہے. اصل میں یہ شلومو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے امن، چین. تو سلیمان امن و چین والا. لیکن میں تفسیر روح البیان پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر جو سلیمان پہ جب گفتگو آئی تو کہنے لگے یہ اصل میں سلیم آن دونوں کا مرکب ہے. گاڈ نوز بیٹر. محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ آپ مسلکن مالکی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے پیروکار ہیں، اور اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جسے مغرب کہا جاتا ہے، عرب والے جسے مغرب کہتے ہیں، یعنی اندلس ہے، اسپین ہے، الجیریا ہے، لیبیا، ٹونیزیا، یہ جو ہیں، یہ مراکش، یہ یہاں زیادہ تر آپ کو مالکی مسلک کے پیروکار ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام مالک کے جو شاگرد ہیں انہوں نے یہاں بہت خدمت کی، اور اسی لیے ان کی فقہ جو مدونہ جو ہے بعد میں جو ان کے شاگردوں نے لکھی، وہ پھر انہی مسائل کو جو ہے وہ یاد کیا گیا اور پھیلایا گیا. تو آپ بھی مسئلہ کن، چونکہ آپ مراکش کے ہیں تو آپ بھی مالکی. فقہ میں آپ نے اپنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ فالو کیا. الجزولی، آپ کے نام کے ساتھ الجزولی آتا ہے. یہ جزولی کیا ہے؟ تو صفت نسبتی ہے. لیکن اب کچھ نے کہا کہ جزولہ شہر ہے، اور کچھ نے کہا نہیں، جزولہ شہر نہیں ہے، جزولہ جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے. تو بعض نے کہا کہ جزولہ جو ہے یہ شہر کا نام، اور آپ کا جو قبیلہ ہے وہ سملال، اس لیے سملالی بھی لکھا جاتا آپ کے ساتھ. تو پھر وہ یوں کہنے لگے کہ جزولہ محلہ میں رہتے تھے اور سملال قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اسی لیے آپ کے ساتھ جزولی اور سملالی دونوں ہوا. کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیے، جو محلے کے نام بھی بنتے ہیں نا، وہ بھی بعض اوقات قبیلے کی وجہ سے ہی بنتے ہیں، اور جو قبیلے کا نام ہوتا ہے وہ بھی فرد کی وجہ سے بنتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو محلے کا نام ہے وہ بھی بربر قبیلے جزولہ کی وجہ سے، اور آپ جو ہو اس کی ایک شاخ سملال سے تعلق رکھتے ہوں؟ تو آدمی جو ہے وہ فرد کے ساتھ، محلے کے ساتھ، ملک کے ساتھ، خاندان کے کسی بندے کے ساتھ، تو کہیں نہ کہیں جو بھی مشہور ہوتا ہے تو سمجھانے کے لیے اس کو صفت نسبتی جو ہے وہ اپنے ساتھ لگا لی جاتی. تو اس لیے کوئی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. جزولہ قبیلہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، جزولہ محلہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں کا تعلق، یہ بات ہے کہ جزولہ اور سملال دونوں کا تعلق جو ہے وہ بربر قبیلہ کے ساتھ ہی. آپ مراکو کے شہر سوس اس کے اندر پیدا ہوئے. میں 23 نومبر کو، یہ ابھی 23 نومبر کو میں مراکو گیا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے دعوت دی، تو میرا بھی بڑا دل کرتا تھا. میں وہاں گیا کیونکہ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ مراکو کے اندر اس وقت تصوف جو ہے وہ ابھر رہا ہے. تو میں نے کہا چلو چل کے چیک کرتے ہیں، ہمارے سامعین کو کچھ مل جائے گا. وہ بھی تو جو تصوف کے شائقین ہیں تو ایک ایسے شہر میں چلتے ہیں کہ جس شہر کی بنیاد ہی 7 صوفیاء نے رکھی ہے. تو چلو چلتے ہیں. میں پہنچا، بڑا مشکل سا سفر، جاتے ہوئے تو خیر آسان تھا، آتے ہوئے بس کرامتیں ہی اور بزرگوں کی نظر ہی مجھے لے کر آئی. میں 23 نومبر کو گیا تو مراکش میں اترا. مراکش جب میں اترا تو میں نے کہا میں دیکھوں کہ کوئی تصوف نظر آئے. تو تصوف نظر نہیں آیا، یورپ نظر آیا. تو لوگ جو ہیں وہ تصوف سے ہٹ گئے. تو اب وہاں کے تصوف کو یورپ کے اندر داخل کر دیا جا رہا.
لیکن جو گاؤں کے علاقے ہیں وہ ابھی بھی کچھ بچے ہوئے ہیں، لیکن وہاں آپ کو بالکل جدید. اور پھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جہاں یہ جدید تحقیق اور ریسرچ اور نئی چیزیں داخل ہوتی ہیں نا، وہاں زیادہ تباہی مچاتی ہے بنسبت اس کے جہاں وہ پیدا ہوئی ہیں. میں تھوڑی سی عرض کر دوں. اب دیکھیے ہمارا ملک ہے نا، پاکستان، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ مراکش، یہ جو ملک ہیں جس کو تھرڈ ورلڈ کبھی کہتے تھے، پھر فورتھ ورلڈ ہو گیا. تو خیر انڈیا تو بہت ترقی کر رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اب سیل، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو سیل ہے، موبائل جو ہے، اب یہ موبائل یہاں اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا نقصان یہ جا کر پاکستان میں دے رہا ہے یا تھرڈ ورلڈ میں جا کر دے رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ لوگ پہلے ہی سے کام نہیں کرتے، تو اب کیا کریں گے؟ اب ہر وقت اس کے ساتھ لگے رہتے، ہر وقت لگے رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس بیسک چیزیں کوئی نہیں ہیں، بیسک نہیں ہے. اب جو ٹائم بچا تھا کہ جس ٹائم کو تھوڑا سا صرف کرتے، وہ ٹائم اس طرف لگ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت سیل پہ لگے ہوئے ہیں، چھٹی ہوئی تو سیل، گھر میں گئے تو سیل، ایون کہ جب بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو سیل. اور یہی حال میں نے مراکو میں دیکھا. تو وہاں جا کر یہ چیز نقصان زیادہ دیتی ہے بنسبت یہاں کے. کیوں؟ ان کے پاس ایک آگے چیز ہے، یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ چیزوں کو استعمال ضرور کریں، لیکن اپنے آپ کو بھی ترقی دیتے جائیں. تو میں وہاں جب پہنچا تو کہتے ہیں اذا كنت في المغرب فلا تستغرب، یعنی if you are in Morocco nothing should come as surprise, but it is impossible. سب کچھ ہی سرپرائز تھا. وہاں پہنچا میں تو شمسی ہوٹل جا کے رکا. اس کے بعد میں سوچا کہ اب پوچھوں لوگوں سے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تو یقین جانیے کہ عام ٹیکسی ڈرائیوروں کو بھی پتہ نہیں ہے جو ینگ ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھتے کہ تصوف کے اندر یہ جا رہے ہیں، نہیں جا نہیں رہے، وہ تصوف سے ہٹ رہے ہیں. کہ جن لوگوں نے مراکش کو بنایا تھا، یہ یاد رکھیے گا، 7 اولیاء کرام ہیں، اسکالر ہیں، عالم دین ہیں کہ جنہوں نے مراکش کو بنایا ہے، مراکو کو بنایا ہے، پوری دنیا میں متعارف کروایا ہے. انہی سے یہ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو آپ پیدا تو ہوئے سوس، یہ تو طے ہے، اس علاقے میں پیدا. یہ علاقہ بڑا مشہور ہے، یہ علاقہ آج بھی مشہور ہے. لیکن ایک بات ہے اس علاقے میں جہاں محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس علاقے کی ایک خاصیت ہے کہ مشہور ہے یہ ویجٹیبلز، زراعت کی وجہ سے. گنے کی پیداوار پہلے بھی یہاں بہت ہوتی تھی، گنے کی پیداوار بہت ہوتی تھی. اب یہاں جو ہے اور چیزیں بھی، زیتون ہے، کپاس ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، یہاں چیزیں ہوتی. اور یہ لوگ ابھی فخر کرتے ہیں اپنے کسان ہونے پر، فخر کرتے ہیں، یہ اپنی سادگی پہ یہ لوگ فخر کرتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے نا وہ فورس کیا جا رہا ہے. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے ہیں، وہاں یہ عیسائی پادری جو ہیں اور ان کی جو مشنریز ہیں وہ وہاں ورک کرنا چاہ رہی ہیں، بائبل کو عام کرنا چاہ رہی ہیں. دیکھو یار، چیزیں آہستہ 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 داخل ہو رہی ہیں کہ جس شہر میں سید محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وہاں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بائبل بھیجی جائے، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ عیسائیت ان کے اندر جو ہے وہ داخل کر دی جائے. کہتے ہیں کہ بڑا اچھا موقع ہے وہاں جانے کا. تو آپ اس شہر میں پیدا ہو، لیکن ابھی بھی وہ لوگ جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں. یہاں کے بربر جو ہیں وہ عربی بولتے تھے اس پرانے دور میں بھی، تو عربی بولتے تھے. ویسے تو ان کی اپنی زبان ہے لیکن عربی جو ہے وہ بولتے. یہ لوگ اشلحہ کہلواتے ہیں اور آج بھی ان میں اتحاد ہے. یہ غریب ہیں مگر خوش ہیں، کسان ہیں، بکریاں چراتے ہیں، گھر جو ہے وہ مڈ کے بناتے ہیں اور بڑا اچھا سا بناتے ہیں، ڈبل بلڈنگ اس کی. شرم و حیا یہاں بھی ہے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ شرم و حیا کو ختم کر دیا جائے. شاذلی، آپ کو شاذلی جو ہے آپ کے نام کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ کہ مشربن، پرانے جتنے لوگ تھے وہ تصوف میں ضرور داخل ہوتے تھے، تصوف میں داخل ہوئے بنا آپ لوگوں کو قرآن مجید اور حدیث اس سے فائدہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. قرآن اور حدیث جو بتاتا ہے، تصوف میں جب ہم داخل ہو جاتے ہیں پھر اس کے اوپر وہ تصوف عمل کرنا سکھاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے قرآن اور حدیث پڑھا ہے،
لیکن یہ لوگ جو ہوتے تھے یہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد پھر ایسے آدمی کو ڈھونڈتے تھے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث ان کے اعمال کے اندر، لائف کے اندر لاگو کر دے. تو 10 سال لگ جاتے تھے. یہی اصل چیز ہوتی. تو شاذلیہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ شاذلیہ سلسلہ میں بایت ہے. یہ شاذلی جو ہے ایک سلسلہ ہے. میں ابو الحسن شاذلی جو اس کے بانی ہیں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں میں. جس طرح سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، اسی طرح شاذلیہ ہے. تو شاذلی سلسلے کے اندر جس کے اندر حزب البحر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، یہ انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر یہ سلسلہ آپ کو بہت ملے گا. تو آپ جو ہیں وہ بائد تھے شاذلی سلسلہ کے اندر. آپ کے پیر و مرشد جو ہیں محمد بن عبداللہ امغر صغیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرشد. اور یہ 6 واسطوں سے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. 6 واسطوں سے. محمد بن عبداللہ امغر مراکو کے شہر الجدیدہ اس کے رہنے والے تھے. خود بہت بڑے عالم، جج، زبردست عالم، ٹاپ کے عالم تھے. انہوں نے مدرسہ بھی بنایا تھا. بہت سارے شاگرد تھے ان کے. مراکو پر ان کا بھی بڑا احسان ہے. تو اس خاندان کے یہ چشم و چراغ جو ہیں محمد بن عبداللہ امغر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے بیعت کی. ہسٹری میں اور مزید داخل ہو جاتے ہیں. محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ آج جتنے سلاسل ہیں، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، وہ آپ کی لکھی ہوئی تالیف دلائل الخیرات کو ضرور پڑھتے ہیں. اور اس کتاب نے آپ کے نام کو جو ہے وہ آج تک زندہ رکھا. یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے نام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئی. کیوں؟ یہ کتاب آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا ایک نمونہ تھا. تو آئیے اس ہستی کو پھر ہم دیکھتے ہیں. ابتدائی حالات کچھ تفصیل سے نہیں ملتے، لیکن اتنا ملتا ہے کہ آپ کا تعلق بربر قبیلے سے تھا. اور میں اس کا ذرا تھوڑا سا تعارف کروا دوں. لفظ بربر گریکوں نے، گریک، یونانی، انہوں نے ان لوگوں کو دیا تھا کہ جو ان کے دیش کے نہیں تھے، باہر سے آتے تھے. جیسے انڈیا کے اندر ملیچ کا لفظ اسے دیا جاتا تھا کہ جو باہر سے آنے والا تھا، وہاں کا لوکل نہیں تھا. بعد میں لفظ ملیچ برا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پلیت آدمی کے لیے استعمال کرنے لگے. لیکن پرانی تاریخ میں جب جائیں تو ہر لفظ کی ایک تاریخ ہوتی ہے کہ وہ جس تاریخ میں وہ لفظ استعمال ہوا تھا کس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں، بعض میں ایسا ہوتا ہے، بعض مرور زمانہ پھر وہ لفظ جو ہے وہ اپنے اصلی معنی کھو دیتا ہے. وہ کس تو لفظ جو ہوتا ہے وہ وضع کس کے لیے کیا گیا. اس کے بعد اور پھر ایک بات اور بتا دوں، وہ پرانی تاریخ میں بھلے سے اچھے معنی میں استعمال کیا گیا ہو، اگر اس دور میں وہ برے معنی میں ہے تو اب آپ اس کو اچھے معنی میں نہیں لے سکتے. وہ پھر اسی معنی کے اندر استعمال ہونے لگ جائے. ایک الگ گفتگو ہو جائے گی. تو گریکیوں نے بربر ان لوگوں کو کہا کہ جو لوگ وہاں کے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے اور تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے اور تہذیب یافتہ بھی نہیں تھے، آ کر خیموں میں رہتے تھے، دریاؤں کے کناروں پہ رہتے تھے، گروپس میں رہتے تھے. تو یہ ان کو کہتے تھے بربر. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ لوگ دریائے نیل کے ویسٹ کنارے پر رہتے تھے. مراکو، لیبیا، تونیزیا، مصر، الجیریا، برکینا فاسو، ان علاقوں میں یہ سب لوگ جو ہیں وہ پھیل گئے. اور یہ قبیلوں میں ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، ان کی اپنی زبان ہوتی تھی. اب ہوتا کیا تھا کہ یہ جہاں جہاں رہتے تھے نسل ان کی بڑھتی جاتی. پھر جو ان کے اوپر قبضہ کر لیتا وہ اپنی زبان ان کے اوپر لاگو کر دیتا. جو ہی عرب پھیلے، طارق ابن زیاد، اموی حکومت جو ہے وہ پھیلی، تو ان لوگوں نے جو قریب تھے عربی اختیار کر لی. پھر فرینچ کی جب حکومت آ گئی تو فرینچ نے کیا کیا، انہوں نے بربر پر جب قبضہ کر لیا، مراکو ہے، یہ اس طرح کے جتنے علاقے ہیں، لیبیا ہے، جہاں جہاں یہ بربر رہتے تھے، جب ان کا قبضہ ہوا تو انہوں نے اپنی زبان فورس کر کے لاگو کر دی. یعنی سکول کے اندر اور باہر بھی فرینچ ہی بولنا ہے. سکول کے اندر بھی اور سکول سے باہر بھی، گھر کے اندر بھی. اس لیے آپ کو کچھ لفظ جو ہیں وہ ایسے ملیں گے اس کے اندر. لیکن یہ جو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو خاندان ہے، اس خاندان کی زبان کو جب اگر آپ جا کر چیک کریں تو اس کے الفابیٹ کے اندر بھی آپ کو عربی سے مماثلت نظر آئی. اور اشلحہ جو ہے یہ ان کی زبان، اپنی زبان، اور ان لوگوں نے زیادہ تر عربی کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا.
یہ لوگ یہ خاندان جو تھا، یہ لوگ قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، ان چیزوں میں ان کی دلچسپی جو ہے وہ بڑی. طارق ابن زیاد جو ہے وہ بربر تھا. 670 میں یہ طارق ابن زیاد جو ہے وہ پیدا ہوا. معلوم ہوا کہ مسلمان بہت پہلے یہاں تھے، انہوں نے یہاں شادیاں کی، ان کی اولاد ہوئی. بربر قوم نے بڑے بڑے سپوت پیدا کیے، بڑے بڑے نام ہیں ان کے اندر. یوسف بن تاشفی، میں نے ان کا مزار دیکھا ہے، بند پڑا ہے، اجازت نہیں ملی. یوسف بن تاشفی یہ بربر تھے، ان کا مزار مراکش. عباس بن فرنس بربر تھا. آپ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ اس نے واٹر کلاک ایجاد کیا تھا. واٹر، پانی کے ساتھ، پانی کی مقدار اتنی جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اس سے ٹائمنگ کا پتہ چلتا تھا. عباس ابن فرنس. ابن بطوطہ، اس کا نام تو ہر ایک نے سنا ہوگا، ابن بطوطہ کا نام. ابن بطوطہ جو ہے وہ اپنی کتاب الرحلہ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اس نے پوری دنیا کا تقریباً سفر کیا. یہ تقریباً کہہ رہا ہوں میں، لوگ کہہ دیتے ہیں وہ دنیا پھرا، یعنی بہت زیادہ پھرا. تو ابن بطوطہ جو ہے یہ بھی بربر تھا. اور آج کے دور کے اندر بھی مراکو میں بربر ہیں، اور وہ فخر کرتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم بربری. میں جب قطبیہ ماسک سے ان کے بڑے بازار کی طرف جا رہا ہوں، ایک لڑکا مجھے ملا، دور سے اس نے مجھے دیکھا، میرا گیٹ اپ، سلام علیکم. وہاں میں نے جا کے سلام علیکم سنا ہے. آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیکم نہیں کہتے. او بھائی، وہ السلام علیکم الف لام اگر اتار دو تو سلام علیکم بنتا، اس لیے یہ بات ہے، السلام نہیں بنتا. تو سلام علیکم. اور جو میں بولتا ہوں سلام علیکم طبتم، یہ قرآن مجید میں ہے. جب آپ جنت میں جائیں گے نا تو فرشتے آپ کو اسی طرح کہیں گے، سلام علیکم طبتم. تو ولیوں کا ذکر سننے والا میرے نزدیک تو جنتی ہے، انشاءاللہ ولیوں کا صدقہ اللہ اس پہ کرم کر دے گا. تو سلام علیکم بولے، میں نے کہا وعلیکم السلام. تو تعارف مجھے کرانے لگا، کہنے لگا میں بربری ہوں، بربر سے ہوں. ینگ تھا. میں کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر رہا ہوں. تو 13ویں پارے میں ہوں. میں نے کہا وہ ما ابری نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء سے بڑا حیران ہوا. تو میں نے کہا آگے جا کے تو ابھی جلدی چلا جائے گا، ربما یود الذین کفروا پہ جلدی پہنچ جائے گا، پھر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو پھر گفتگو سے رہی. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہیں، اور وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم بربر. تو امام جسولی رحمۃ اللہ علیہ بھی بربر، مراکو کے علاقہ سوس میں رہتے تھے. 807 ہجری میں 1404 عیسوی کو سید عبد الرحمن جسولی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا، نام رکھا محمد. اور آپ کا خاندان اپنے قبیلے کے اندر بہت بڑا خاندان اور امیر خاندان. آپ کا ایک مقام ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ مسلمان، آپ کا خاندان عالم دین، اور آپ جو ہیں وہ سید آل رسول ہیں. اور سید اور آل رسول عزت و تعظیم. تو آپ کے والد گرامی خدا علی. اب جو علم کا گھرانہ ہوتا ہے وہاں بیسک چیزیں ہی وہ آ جاتی ہیں کہ جو پڑھنے کے بعد بندے کو حاصل ہوتی. یہاں پھر ایک چیز سن لیجیے. میرے ایک دوست ہیں وہ دبئی سے، انہوں نے مجھے میرے فیس بک پیج کے اوپر پوچھا کہ میرے بچے ہیں، میں ان کی کیسے تربیت جو ہے وہ کروں. تو میں آپ کو بتا دوں، بچے کے جو پہلے 2-3 سال ہیں، جو آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ بچہ 14-15 سال کی عمر میں جو کرے وہ آپ اس کے پیدائش کے وقت ہی شروع کر دیجیے. یہ اگر نقطہ سمجھ میں آ گیا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ جو چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ 17 سال 18 سال کی عمر میں کرے، وہ آپ بچے کے پہلے 2 سال میں اس کے سامنے کرنا شروع کر دو. اب
جو بڑے بڑے عالم لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے گھر کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، تو گویا کہ بچہ جو ہے وہ پہلے 3 سال کے اندر کہ جو چیزیں اس نے سیکھنا ہے وہ پہلے چیز 3 سال کے اندر اڈاپٹ کر لیتا تھا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے گھر میں، وہی لفظ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں، گالی گلوچ گھر میں نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، عبادت ہے، دوسروں کا خیال ہے، با ادب ہیں، ایک دوسرے سے ادب کر رہے ہیں، کوئی برا لفظ نہیں بول رہے، تو وہ بچے انہی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ لوگ مجھے کہنے دیجئے کہ اولیاء کرام جن کو کہتے ہو کہ بچے ولی کامل بن گئے یا وہ فلاں گھرانہ ہے اچھا، وہ اس گھرانہ اچھا ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے سارے رہن سہن، اب دیکھیے پڑھنے کے بعد جب ہم پڑھ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہمیں پکڑنا ہے، پڑھنے کے بعد پتہ چلا نا، لیکن جو اولیاء کرام ہیں، جو اسکالر ہیں، ان کے گھر کے اندر ہی بائیں ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہوگا، تو بچے نے سیکھ لیا نا۔ اب کہتے ہیں جی پینے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ بولو، بچے نے اسی وقت سیکھ لیا، آپ نے تو پڑھا تو سیکھا نا، وہ بچے نے اسی وقت سیکھ لیا۔ تو جو آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ کرے، تو پڑھنے کے بعد عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ تو مشکل ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر ہی وہ کام ہو رہے ہیں تو پھر وہ بچہ لازمی طور پر انہی چیزوں کو اپنا لیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ملکوں میں جائیے اور جہاں مرضی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے انہی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جو ان کے معاشرے کے اندر ہیں۔ اب ایک فیملی ہے کہ جو پاکستان سے ہے، ایک فیملی ہے کہ جو انڈیا سے ہے، ان کا ایک بچہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر 10 سال کا ہو گیا، اور پھر وہ جب امریکہ میں آئے واپس تو امریکہ میں یہاں ان کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بچہ آپ کا انڈیا میں پیدا ہوا تھا اس کی عمر 10 سال، ایک بچہ یہاں پیدا ہوا اس کی عمر جو ہے وہ 4 سال۔ اب آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ وہ آپ کا 10 سال کا جو بچہ تھا جو انڈیا سے آیا تھا اس کی عادات اور ہیں، اس کے حالانکہ یہ 4 سال کا ہے، اس کی عادات و اطوار اور ہیں، بس یہ ہے طریقہ۔ تو اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ بچے جو بڑے ہو کر بڑے بڑے علامہ اور سکالر بنتے تھے، بچپن سے ان کے گھروں کے اندر ہی اس قرآن اور حدیث جو ہے وہ عمل کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا تھا۔ کوئی سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کی تربیت گھر کے اندر شروع ہو گئی۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی سے، گھر سے، محلے سے، وہاں سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید حفظ کیا، عربی سیکھی، سادات خاندان ہے، عربی سیکھی، بنیادی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری سیکھی۔ حفظ کرنے کے بعد آپ کے والد گرامی کہنے لگے بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے تم فیض فاس چلے جاؤ۔ اس دور کے اندر یہ علم کا مرکز تھا، یہاں بڑے بڑے مدارس تھے، لوگ جو ہیں وہ سکون کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی شہر سے نکل کے فیض فاس، پرانا فاس کہتے تھے، آج کل فیض بولتے ہیں، فاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے، وہاں کے مدرسہ سفرین کے اندر جا کے آپ نے داخلہ لے لی۔ یہ مدرسہ سفرین جو ہے، محمد المہدی الفاسی شاذلی نے امام جزوری رحمہ اللہ پہ کتاب لکھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس مدرسہ میں جو بلاد سوس سے آنے والے جو ہوتے تھے ان کے لیے رہائش کا خاص بندوبست کیا جاتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ دور سے آتے تھے، تو دور سے آنے والوں کے لیے رہائش کا بندوبست۔ اور ویسے بھی جو سوس پہ، بلاد سوس جو ہیں، یہ جو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو خاندان ہے ایک اعلیٰ خاندان تھا، اور آپ کے خاندان کو دیکھتے ہوئے بھی آپ پر خاص جو ہے وہ توجہ کی گئی، آپ کو ایک کمرہ دے دیا گیا۔ ویسے میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو اس کی بنیاد سلطان یعقوب نے 1271 میں رکھی تھی، اور یہ مدرسہ چھوٹا تھا، یوں سمجھ لیں کہ کاراویجین کا ایک حصہ تھا، لیکن اس کو آپ ہاسٹل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو پرانے مدرسہ اور بڑی یونیورسٹی جو آج کے دور میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس دور میں یہ مسجد ہوتی تھی۔ ازہر یونیورسٹی مسجد، کاراویجین مسجد، یہ مسجد تھی، اور مسجد کے اندر ہی لیکچر دیا جاتا تھا۔ تو سفرین کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاسٹل پلس مدرسہ۔ تو اس کو جب بنایا گیا تو اس کے اندر بہت سارے کمرے، تقریباً کہتے ہیں کہ 117 کمرے، 23 کمرے تو گراؤنڈ فلور کے اندر، باقی اوپر کی بلڈنگ کے اندر، اور کمرے جو ہیں وہ الاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اب ان کمروں کے اندر 2 3 4، اگر آپ نے مدارس دیکھے ہیں تو مدارس کے جو کمرے ہوتے ہیں ان کمروں کے اندر کیا جاتا ہے کہ 5 سے 7 10 11 12 تک بھی جتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے، لڑکے جو ہیں وہ سونے کے لیے آتے ہیں وہاں۔ تو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب جا کے داخلہ لیا تو آپ کو بھی باقی لڑکوں کے ساتھ ہی کمرہ الاٹ کر دیا گیا،
تو شروع میں آپ کے ساتھ 3-4 لڑکے ایک ہی کمرے کے اندر. اب کیا ہوتا کہ وہاں سے ابتدائی کلاسز تو سفرین کے اندر ہی لگتی, پھر اس کے بعد مختلف ٹاپکس ہوتے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, آپ نے کیا پڑھنا ہے. تو وہ لڑکے کیا کرتے تھے, پھر دیکھتے تھے کہ ان کا جو ٹاپک ہے وہ کہاں بولا جا رہا ہے. تو یہ جو سفرین ہے یہ خراویجین کے بالکل فرنٹ پہ, تو یوں لوگ یہ سمجھتے کہ اس کا حصہ ہے, یوں کراس کر کے خراویجین کے اندر چلے جاتے. اب جس کا لیکچر یہاں ہے, یہاں اس کو اس کا ٹاپک مل رہا ہے تو وہ یہاں اٹینڈ کرتا. باقی بھی وہاں بڑے مدارس تھے, مساجد تھی, وہاں بھی ہلکے ہوتے تھے, ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھاتے تھے. تو اسی سفرین سے لڑکے پھر کچھ خراویجین میں بھی جاتے, کچھ دوسری جگہ پہ چلے جاتے. اگر کسی اسکالر کا جو ہے وہ حلقہ کسی اور جگہ پر ہے تو وہ وہاں چلا جاتا. میں نے بھی ابھی جو میں حال ہی میں گیا ہوں تو یہ اب بھی وہی سلسلہ جاری ہے. تو میں نے بھی قطبیہ مسجد کے اندر ایک کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کیا, گرامر, تینوں چیزیں ملا کر جو ہے تفسیر قرطبی اور گرامر, اس پہ کافی اچھا خوبصورت لیکچر تھا. تو لڑکے اور لڑکی جو ہے, لڑکیاں الگ پردے میں اور لڑکے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اسے سن رہے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں. سلام علی الیاسین پہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی تھی کہ سٹاپ جو ہے وہ کہاں کرنا, گرامر بھی, تجوید بھی, یہ ساری چیزیں, اور لڑکے جو ہیں وہ اسے نوٹ کرتے جا رہے ہیں. تو میں نے بھی آج کے دور میں بھی وہ کلاسز جو ہیں وہ ایسے ہی لگتی ہیں, تب بھی ایسے ہی تھی. تو یہ جو مدرسہ سفرین تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ لڑکے ایسے تھے کہ وہ کمرے کے اندر ہی کھانا پکا لیتے اور پکا کے کھا لیتے. اس دور کے اندر لوگ کھانے پہ دھیان کم اور پڑھائی پہ زیادہ دیتے تھے. یا ایسا ہوتا کہ بازار جاتے اور بازار سے جو کھانے کی چیز ملتی وہ لے آتے اور کھا کے تعلیم شروع کر دیتے. تیسرا طریقہ جو ہے اس دور کے اندر یہ تھا, جب محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فاس کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے, تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہوتے تھے, ارد گرد کے لوگ یا امراء جو ہوتے تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ کھانا جو ہے وہ طلباء کو پرووائڈ کرتے تھے. طلباء جو ہے وہ کھانا کھا لیتے. پڑھائی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں مختصر ابن حاجب کی یہ پڑھی, مدونہ وہ کتاب کے جو امام مالک کے فرامین ہیں, امام مالک سے پوچھے گئے سوالات ہیں, 6000 مسائل کا مجموعہ مدونہ جو ہے, اس مدونہ کو آپ نے بارہا اس کو جو ہے وہ پڑھا, آپ نے اس کو زبانی یاد کر لیا. المعطا جو ہے امام مالک کی, محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ نے اس کو زبانی یاد کیا. قرآن, حدیث, فقہ آپ نے ٹکا کے پڑھا. اب یہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ اب کیا ہوا کہ وہ لڑکے آپ کے کمرے سے چلے گئے, آپ تنہا کمرے میں رہ گئے, ایک کمرہ آپ اکیلے. اب کیا صورتحال ہوئی کہ آپ کمرے کے اندر رہتے تو صرف پڑھائی کے وقت باہر نکلتے, یعنی جب آپ کی کلاس ہے, کوئی آپ کا ٹاپک ہے اور کسی جگہ لیکچر ہے اس کا, تو اس میں جانے کے لیے آپ کمرہ کھولتے, اس بارے بعد کمرے کو بند کر دیتے. نہ کوئی کمرے میں آپ سے ملنے کے لیے آتا, نہ آپ اس کمرے سے باہر نکلتے کلاس کے علاوہ. لوگوں نے آہستہ آہستہ مشہور کر دیا کہ یہ سید زادہ جو ہے, مشہور لوگ, امیر لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر جو ہے وہ دولت کو جمع کیا ہو, تبھی تو یہ کسی کے ساتھ پاس آتا نہیں ہے, کسی سے ملنے جاتا نہیں ہے اور کسی کو اندر آنے نہیں دیتا. کوئی آپ کے کمرے میں جا نہیں سکتا تھا. یہ کوئی آپ کے کمرے میں جا نہیں سکتا تھا, یہ اس بات پر دال کر رہا ہے کہ آپ کا وہاں روب و دبدبہ تھا, آپ کے خاندان کا اور آپ کا. یہی تو وجہ ہے کہ کوئی مداخلت نہیں کر رہا. لیکن انڈر گراؤنڈ بات جو ہے وہ مشہور ہوتی جا رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ اندر جو ہے وہ دولت ہے. کوئی آدمی یہاں فاس سے, آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ بڑا مرتبہ رکھتے تھے, معاشرے میں آپ کا ایک مقام تھا, کوئی یہاں سے گیا تو آپ نے پوچھا بتاؤ میرے بیٹے کے بارے میں, میرے بیٹے کا کیا حال ہے. تو اس بندے نے آپ کے والد گرامی سید عبد الرحمن الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں سے ملتا کم ہے, ملاقات نہیں کرتا. تو ایسا لگتا ہے, اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اس نے اندر کوئی دولت اور خزانہ جمع کیا ہوا ہے, کسی کو اندر آنے نہیں دیتا. آپ نے فرمایا اچھا, تو آپ سوس سے اب چلے اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے فاس میں پہنچے. آپ نے بڑی تیزی سے سفر کیا. تو محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کمرے کے اندر ہی تھے. والد گرامی نے دروازہ کھٹکھٹایا. والد گرامی نے جب دروازہ کھٹکھٹایا اور بولے میں تمہارا والد, دروازہ کھولو عبد الرحمن. آپ نے دروازہ کھولا. والد گرامی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے. کمرے میں داخل ہو کر آپ نے جب در و دیوار کو دیکھا, آپ دیواروں کو, ہر دیوار پہ لکھا الموت 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 الموت, یہ لکھا ہوا دیوار کے اوپر. ہو, آپ سمجھ گئے یہ الموت الموت کیا تھا. موتو قبل ان تموتو,
آپ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کا رخ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اب تصوف کی جانب مڑ گیا، یہ موتو قبل ان تموتو ہے، لوگوں سے اب تعلق جو ہے وہ ہٹ گیا، اب یہ لو لگانا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابتدا کے اندر توجہ ہٹانا ہوتی ہے، جب توجہ ہٹا لیتے ہیں تو ساری کائنات کی جانب جب توجہ ہو جاتی ہے تو پھر توجہ ان کی جانب کرتے ہیں۔ یہ تصوف کے اندر ہوتا ہے، شروع میں ان سے توجہ ہٹا لی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اللہ ہی حسبی اللہ، اللہ ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ تو جب یہ راسخ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اب توجہ دی جاتی ہے عوام کی طرف، وہ توجہ ان کی تربیت کے لیے ہوتی ہے، یہ ہے تصوف کے اندر۔ تو آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بیٹے سے ملنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ رہنمائی کی، اپنے بیٹے کو بتلایا۔ تو اس وقت سلسلہ امغریہ کے اندر، یہ 843 ہجری سے 850 کا واقعہ ہے، سلسلہ امغریہ کے اندر محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ شامل ہو گئے، اور آپ کی ملاقات ابو عبداللہ محمد الصغیر امغر کے ساتھ ہو گئی۔ یہ بہت بڑے علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ اب آپ کا تصوف جو ہے، اب آپ کا سفر جو ہے وہ تصوف کی جانب چل پڑا۔ تو پہلے جو چیز پڑھ لی تھی، اب پڑھنے کے بعد اب تصوف کی جانب مڑے، یہ ہوتی ہے اصل چیز۔ اسی لیے صوفیاء کرام کے اندر آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی وہ صرف ملا کے اندر نظر نہیں آتی، جو صوفیاء کے اندر نظر آتی۔ تو صوفیاء جو ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پھر اپنی زندگی کے اندر لاگو کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اولیاء کرام کے تذکرے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اب تو میں بڑا ہی مجھے خوشی ہو رہی ہے، ممبئی کے اندر ہمارے محمد طارق صاحب ہیں، تو محمد طارق صاحب انہوں نے یہ جتنی بھی اولیاء کرام کا 70 جو بیان ہو چکے ہیں ان کی سیریز بنا کر وہ اب آپ آگے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ تو جو انڈیا کے لوگ ہیں، یہ محمد طارق صاحب ممبئی سے، ان سے جو ہے وہ رابطہ آپ لوگ جو ہے وہ کر لیں۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن اور حدیث پڑھ لیا، تصوف کی طرف آگے۔ اب تصوف کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سیر و سیاحت۔ وہ سیر و سیاحت یہ نہیں ہوتی کہ ڈزنی لینڈ چلے گئے، وہ سیر و سیاحت یہ نہیں ہوتی کہ ایفل ٹاور کی طرف چلے گئے، نہیں سوئٹزرلینڈ میں پھرنے لگ گئے۔ وہ سیر و سیاحت ہوتی ہے کہ ملکوں میں پھرا جاتا ہے لیکن ملاقات اولیاء سے کی جاتی ہے، اور ملاقات جو ہے وہ مزارات پہ، اور اگر دنیا سے وہ چلے گئے ہیں تو ان پہ کی جاتی ہے۔ یہ ان کی سیر و سیاحت ہوتی ہے، اور وہ مراکز کے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، ان مراکز کی طرف وہ سیر و سیاحت کرتے ہیں، وہاں سے پھر ان کو فیض ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے لیکن اس کی رحمتیں کچھ خاص جگہوں پہ پڑتی ہیں۔ میں یہ ٹاپک نہیں بنا رہا لیکن بات تیزی سے میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نا، تو آپ کی مسجد میں 1 لاکھ نماز کا ثواب کیوں نہیں ہے؟ بھئی انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ لوگ مجھے بتائیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر اٹھا اللہ ہی اللہ ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ، اور یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن اس کی رحمت جو ہے وہ خاص جگہوں پہ پڑتی ہے، اور اس کے حساب سے پڑتی ہے۔ اس جگہ کے اوپر جس کا قدم لگا ہے اس بندے کی وجہ سے، پھر سن لیجئے، اللہ تو ہر جگہ ہے، اس بندے کی وجہ سے اس کا مرتبہ جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے، رحمت میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اس کا ثواب، بیت المقدس اس کا ثواب، یہ مدینہ مکہ شریف اس کا ثواب۔ آپ سیر و سیاحت کے لیے جب نکلے تو امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال آپ نے سیر و سیاحت میں جو ہے وہ لگا دیے۔ تو یہ سیر و سیاحت آپ کہاں کرتے رہے؟ مکہ میں، مدینہ میں، بیت المقدس میں۔ 40 سال آپ کی عمر ہو گئی، ابھی تک آپ واپس پلٹ نہیں رہے، واپس نہیں پلٹ رہے۔ پھر مکہ میں مجاوری کر رہے ہیں، مدینہ میں مجاوری کر رہے ہیں، بیت المقدس میں مجاوری کر رہے ہیں، اور تینوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی۔ پھر آپ جب یہاں سے، مکہ مسلمانوں کا قبلہ ہے کیونکہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، حضور کی امت کا۔ اور یہ مدینہ یہ عشاق کا قبلہ ہے، ادھر دل ادھر ہی متوجہ رہتا ہے۔ اور یہ جو بیت المقدس ہے یہ انبیاء کا قبلہ ہے، جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کا قبلہ ہے، وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو جب آپ لوٹیں تو کیا خالی لوٹے ہوں گے؟ نہیں، ان جگہوں سے جب آدمی آتا ہے اور دل سے جاتا ہے تو پھر کیا لے کر آتا ہے یہ وہی بتائے گا کہ جس نے وہاں سے حاصل کیا ہے۔ آپ واپس پھر مراکو آ گئے۔ مراکو جب آپ واپس آئے، آپ نے آ کر اپنا ڈیرا، اپنا مرکز جو ہے وہ کسے بنایا؟ اصفی۔ اس کے مختلف پروننسیشن ہیں، بربر کی مختلف ہیں، انگلش والے مختلف بولتے ہیں۔ اصفی ایزیسٹ جو ہے وہ یہی ہے۔ لوکل زبان میں اس لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے دریا، ریور اینڈ فلڈ، سیلاب۔
اور ویسٹرن مراکو کا شہر یہ جو ہے، اب تقریباً اس کی آبادی 3 لاکھ کے قریب ہے. یہاں مچھلی منڈی ہے بہت بڑی. یہ ظاہر ہے یہ پانی کے قریب ہے، اس لیے مچھلی پکڑتے اور یہی منڈی لگتی. مچھلی کی بہت بڑی منڈی. یہ مراکو کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے. یہاں آپ کی بڑی شہرت ہوگی. آپ نے تقریر، تدریس، تبلیغ شروع کر دیا. لوگ جوک در جوک آپ کے حلقہ میں شامل ہونے لگے. اور وہاں طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ بیٹھ کے تقریر کی جاتی، طلباء آتے، آ کر اس کو سنتے، لکھتے، آگے لے جاتے. آپ کی تعداد اس شہر کے اندر، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 12,000 کے قریب ہو گئی. بھائی اس دور کے اندر 12,000 بہت زیادہ ہوتے تھے. کچھ وہاں سے آتے، کچھ دور دراز علاقے سے آتے. میں 26 نومبر کو آپ کے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ اطہر سے میں واپس آیا. 26 نومبر کو الوداعی سلام میں نے کہا. تو قدرتی طور پہ جو مجھے ٹیکسی والا ملا وہ کوئی بہت بزرگ تھا، یعنی بوڑھا آدمی تھا. ٹیکسی چلا رہا، اور اکثر ٹیکسی والے 40 درہم مجھ سے مانگتے، کوئی 50 بھی مانگتا. اس نے مجھ سے صرف 10 درہم مانگے. میں نے ویسے اس کو زیادہ دیے. میں بڑا حیران ہوا. اب چونکہ میں ایئرپورٹ کی جانب جا رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا، بابا نے، محمد نام، اس نے مجھے یہ بتایا. وہ کہنے لگا کہ یہ میں اس کی بات بتا رہا ہوں، ویسے تو میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن وہ بابا جی مجھے یہ بتانے لگے. مجھے سارے جتنے اولیاء کرام وہاں تھے وہ ساتھ، ان کے نام گنوائے اور کہا کہ ان لوگوں نے مراکش شہر کو جو ہے وہ بنایا ہے، یہ ان کے بانی ہیں، اور ان میں سے محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو اتنی شہرت ہو گئی آپ کی اس علاقے میں کہ وہاں کا گورنر اور گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سے کانپنے لگی. تو جب آدمی کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس آدمی سے ڈرتی ہے. یہ آج بھی ہے. اسی لیے جو لوگ ہیں وہ اپنی تعداد کو بڑھاتے ہیں، مجمع زیادہ بڑھاتے ہیں کہ جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنا دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اثر زیادہ ہوگا کہ یار اس کے ساتھ آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. تو تعداد جب بڑھ گئی تو وہ گورنر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ مخالف ہو گیا. اللہ اکبر جل شانہ. خاندان بھی اعلیٰ، سید، آل رسول، عالم بھی، وارث رسول. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ طلباء کا جمع غفیر ساتھ ہوتا اور آپ سفر کرتے. یہاں بیٹھ کر لیکچر دے دیا، آج وہاں لیکچر دے دیا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے سبحان اللہ، اور اسی میں لطف اور مزہ آتا تھا. آپ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں اور آپ کا یہ جو دور ہے، یہ تعلیم و تبلیغ و تدریس، تربیت، تقریر، یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر ایک نام ہمیں احمد زروق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ملتا ہے. کچھ نے، ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ ان کے پیر ہیں، لیکن جب میں نے ریسرچ کی تو یہ پیر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 846 ہجری میں پیدا ہوئے اور 846 ہجری میں مراکو میں پیدا ہوئے. تو جب محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی. تو 24 سال میں تو یہ بمشکل مشہور ہوئے ہیں، اور مشہور بھی یہ جا کر ایجپٹ میں ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کے پیر ہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بڑا علم حاصل کیا اور یہ بھی مشہور ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احمد زروق رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کچھ ان کی کلاسز کو اٹینڈ کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے یہ بھی ہے 24 سال کافی ہوتے ہیں کہ بڑی شہرت کی بلندی پہ یہ پہنچے ہوں. لیکن میری ریسرچ یہی ہے کہ یہ مصر سے گئے اور دوبارہ جب یہ مصر میں آئے تو پھر یہ انہوں نے بام عروج جو ہے اسے چھوا. کیونکہ احمد زروق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا ہے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ میں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیان کر دوں. لیجیے، شیخ شہاب الدین ابو العباس احمد زروق بن احمد بن محمد بن عیسیٰ برنوسی الفاسی شاذلی رحمۃ اللہ. یہ شاذلیہ سلسلہ کی ایک شاخ زروقیہ کے بھی بانی کہے جاتے ہیں. بانی بنایا گیا، خود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا سلسلہ زروقیہ ہے. آپ کی ولادت کے پہ ماں اور باپ دونوں 7 دن آپ کو پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کے 7 دن بعد دونوں کا وصال ہو گیا. آپ کی دادی نے آپ کو پالا، آپ نے پھر پڑھا. انہوں نے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی. امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور امام جزولی رحمۃ اللہ کے وصال سے 3 سال بعد یہ حج کرنے کے لیے گئے. حج کے بعد مدینہ گئے. مدینہ میں انہوں نے 3 سال پھر مجاوری کی. دیکھا یہ لوگ جو اولیاء کرام تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سرکار کے روزے کی نیت کر کے جاتے، وہاں جا کے مجاوری کرتے، خدمت، پھر وہاں سے فیض ملتا، پھر آ کر لوگوں کو تبلیغ کرتے. آپ واپس جب آئے مصر میں، پھر ایجپٹ میں پہنچے. طبقات شاذلیہ میں لکھا ہے کہ آپ کی مصر میں اتنی شہرت ہوئی کہ آپ کے گرد علم حاصل کرنے والوں کا جمع غفیر ہو گیا. زیادہ شہرت ہوئی تو ازہر یونیورسٹی، وہاں کی انتظامیہ نے یہ کہا کہ جب باہر آپ لیکچر دیتے ہو اتنے لوگ ہوتے، 6-6 ہزار کے قریب لوگ ہو جاتے. تو جب اتنے لوگ ہوتے ہیں تو آپ ہماری یونیورسٹی کے ہی ممبر بن جائیے، ممبر کا ٹیچر بن جائیے، اور آپ کے لیے ایک خاص
یہ بھی مراکو کے ہیں. آپ کے لیے خاص کرسی وہاں رکھ دی گئی اور آپ کو مالکیہ فقہ کا جو ہے وہ آپ کو ہیڈ بنا دیا گیا. آپ وہاں جو ہے وہ لیکچر دیتے. آپ کی شہرت جو ہے وہ بڑی. وہ تو اس دور کے شاہی خاندان بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے, بڑی عزت کرتے, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا. آپ نے 50 سے اوپر کتابیں لکھی. 894 ہجری میں تیسرا حج کرنے گئے, واپس جب آئے تو اب پھر زیادہ تر پھر اب مراقبہ, چلا کشی, کمرے میں بند رہتے. 18 صفر 899 ہجری میں 53 سال کی عمر میں وصال پا گئے. مزار آپ کا مسوراتا لیبیا میں ہے, لیکن اب مجھے ہے نہیں کہنا چاہیے. مسوراتا لیبیا میں تھا. یہ تھا کیوں بول رہا ہوں؟ یہ لیبیا جو ہے نا, لیبیا, یہ لیبو بھی بربر قبیلہ ہے. جیسے محمد بن سلیمان جزولی, الجزولی, سملالی, سنہاجا, یہ جیسے ایسے ہی لیبو بھی قبیلہ تھا. وہ لیبو سے لیبیا ہے اور یہ بھی بربر ہیں. تو لیبیا کے اندر تھا کیوں کہہ رہا ہوں؟ تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 26 اگست 2012 3 بجے سحری کے وقت کچھ لوگ آئے, انہوں نے مسجد بھی اڑا دی. ان کی داڑھیاں بھی تھی, وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے, خود کو مسلمان کہتے تھے. انہوں نے اللہ کے گھر کو اڑا دیا. قرآن مجید بھی جل گئے. کرینوں کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور میزائل بھی مارے اس کے اوپر, جو بم چھوٹے مار کے مزار شریف آپ کا اڑا دیا اور قبر کو کھود کر جسد انور جو ہے وہ نکال کر لے گئے. ملاحظہ فرمائیں. 26 اگست 2012 کے اندر جو ہے یہ حملہ کر کے مسجد کو گرا دیا گیا. یہ دیکھیے اس کا گنبد اور مینارے, اس کے اوپر حملہ کیا گیا. اور یہ پرانی چیزیں جتنی تھی قرآن مجید اور وہ ساری تھی, وہ بھی ساری کی ساری جو ہے وہ جلا ڈالی گئی. یہ دیکھیے کتنے خوبصورت اس کے جو ہیں وہ ستون تھے مسجد کے, ساری مسجد جو ہے وہ اڑا دی. یہ ان کی روضہ مبارک, یہاں ان کی قبر تھی. قبر کو نیچے سے کھود کر جو ہے وہ جسد انور نکالا گیا. یہ ساری چیزیں ارد گرد کی آپ دیکھ رہے ہیں, ارد گرد جو کچھ تھا وہ بھی. یہ پوری مسجد جو ہے, یہ دیکھیے یہ مقام اوپر لکھا ہوا, یہ مسجد, یہ گنبد, یہ سب کے سب جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے. یہ وہاں کے لوگ جب صبح آئے, یہ 3 بجے کے قریب جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے, تو یہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا. یہ دیکھیے قرآن مجید کے اوراق جلے پڑے ہیں, یعنی کس طریقے سے بم جو ہے وہ وہاں مارا گیا. یہ دیکھیے مسجد کتنی خوبصورت تھی اور اس مسجد کو کیا بنا دیا گیا ہے. تو کیا مسجد گرانے کا بھی حضور نے حکم دیا ہے؟ مزارات تو یہ دیکھیے, اب بلندی سے اوپر سے دیکھیے گا کتنی خوبصورت یہ مسجد تھی. کنکریٹ تک تباہ کر ڈالے ہیں کہ یعنی کرینے ساتھ لے کر آئے, بم جو ہے وہ مارے گئے اور مسجد جو ہے وہ ساری تباہ کر کے رکھ دی. قرآن مجید بھی جلا دی. آپ بتائیے کہ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ مسجدیں اڑا دو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو کیوں نہیں گرایا تھا؟ اس کے اندر تو 360 بت تھے. یہ کون سے مسلمان ہیں کہ جو مسجدوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں. اب یہاں میں ذرا ایک بات کر لوں تھوڑا سا. آج کل یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ مزارات کو اڑا دیا جائے, بڑے بڑے مزارات جو ہیں ان کو اڑا دیا جائے. حملے بھی ہو رہے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ہے وہ تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. سیاست میں آپ ہیں, میں سیاست میں نہیں ہوں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ لیکن اس سے فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہو رہا, یہ بات یاد. پہلے تو میں قرآن اور حدیث کے نقطہ نظر سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ مزارات کو گرا دینے اور تباہ کرنے کے قائل ہیں اور مزارات کو اڑا رہے ہیں, مجھے اتنا بتا دیں, کیا قبر کی بے حرمتی کرنا حدیث میں جائز ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے؟ حضور نے تو یہاں تک کہا کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے تم یوں لیٹ نہیں سکتے. تو جب قبر کے اوپر کونی رکھنا یہ ممنوع ہے, قبر کے اوپر پاؤں رکھنا یہ منع ہے حدیث کی روح سے, تو پھر قبر کے اوپر بمب گرا دینا اور قبر کے اوپر تھوڑے برسانا یہ کہاں جائز ہوگا؟ اب حدیث کدھر گئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ مزارات کی توہین کرنے والے اہل حدیث نہیں ہو سکتے, وہ حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہو سکتے, وہ کوئی اور قوم ہے. دوسری بات کہ جب آپ مزارات کو گراتے ہو تو یہ بتاؤ کہ ساتھ اللہ کے گھر کو کیوں اڑا دیتے ہو؟ اللہ کے گھر کو کیوں اڑا؟ دانستہ طور پر اللہ کے گھر کو بھی اڑائیں گے اور قرآن مجید کو جلائیں گے. تو کیا اس کی اجازت قرآن اور حدیث دیتی ہے؟ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ لوگوں کا جو اسلام ہے وہ اپنا ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے جو چاہے آیت جو ہے وہ لیں, اس آیت کا ایک کلیکشن بنائیں اور بنانے کے بعد آپ کہیں کہ یہ اسلام ہے اور تم کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ غلط بات ہے. میں نے کچھ بندوں سے بات ہوتی کہ مزارات کے اوپر شرک ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا, مزارات کے اوپر شرک ہوتا ہے تو کیا وہ مزار والا کہہ گیا تھا کہ تم مجھے سجدہ کرنا؟ کہ وہ آدمی جھک کے چوم رہا ہے تو اسی طرح کا آدمی آپ کے مولویوں کو بھی چوم رہا ہوتا ہے. آپ کے ہاں بھی لوگ پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں, آپ کے ہاں بھی لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, آپ کے ہاں لوگ بھی جھک رہے ہوتے ہیں.
تو اب اگر ان کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو یہ تمہیں مشرک قرار دے دیں گے، تمہاری باتیں ویسی نکل آئیں گی۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے اوپر جب گفتگو کی ہے تو آپ نے ان تمام، حالانکہ آپ دلائل دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جس چیز سے شائبہ پیدا ہوتا ہے آپ نے وہ تمام چیزیں یکسر نکال دی۔ آپ نے فرمایا سجدہ قبر پہ نہیں کرنا، قبر کا طواف نہیں کرنا، آپ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور کوئی بندہ جا کے کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو مزارات کے اوپر اگر شرک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزارات اڑا دیے جائیں۔ تو پھر یہ جو زمین کے اوپر شرک ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا مولوی صاحب کا فتویٰ ہے؟ مزارات پہ تو شرک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چلے مان لیتے ہیں جی مزارات پہ شرک ہو رہا، حالانکہ نہیں ہو رہا۔ کسی بھی بندے کو پکڑ کے پوچھو یہ جو ولی کامل ہے یہ اللہ ہے یا اللہ کے برابر ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو جب نہیں کہہ رہا تو اب وہ جھک رہا ہے، تو پھر اس طرح تو جو بھی آدمی حجامت کروانے کے لیے بنوانے کے لیے گیا اور جس نے یوں گردن نائی کے آگے جھکا دی وہ بھی کافر ہو گیا، جس آدمی کی چیز نیچے گر گئی وہ یوں جھک کے نیچے اٹھانے لگا وہ بھی گر گیا، وہ بھی مشرک ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، دوسری قوم کو مارنے کے لیے کیا میڈیا کا اس طرح استعمال کریں گے ہم؟ تو مزارات میں اگر شرک ہے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھو، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سجدہ نہیں کرنا، قبر کا طواف نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ اس کو اڑا دیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، سارے نیکی کے عمل، قرآن بہت پڑھیں گے، لیکن ایمان سے نکل چکے ہوں گے۔ ایمان سے نکل چکے، ایمان تو جیسے تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، ایمان ان سے، یہ ایمان سے ہٹ گئے۔ کیا نشانی ہے؟ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو کہ گرجے سلامت کر رہے ہیں، مندر سلامت ہیں، مندروں کو نقصان نہیں، کہ جہاں شرک ہو رہا ہے پتھر سامنے رکھ کے وہ سلامت ہیں، اور جہاں ذرا شائبہ ہے اس کو اڑا دیا جا رہا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ہے قبر کی بے حرمتی سے منع کیا، قبر کی تعظیم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا۔ مرر تو علا نہیں ہے، قریب سے گزرا، اوپر سے نہیں گزرے۔ کیوں؟ یہ ادب سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر جل شان۔ اب مزارات گرانے کا ایک مقصد کیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے مقاصد ہیں، اس کے پیچھے جب تحقیق کریں گے تو 10 سال کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا راز تھا، یہ کون لوگ تھے۔ مزارات گرانے کا مقصد جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اس عقیدے پر لایا جائے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیوں میں طاقت ہے، اس لیے اس مزار کو اڑا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو ہم نے بم سے اڑایا، ہمارے کیا کیا انہوں نے ہمارا، تو وہ یہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے کسی ولی کو تنگ کیا ہے، اس کے جسد انور کی بے حرمتی کی ہے، اور یہ بتلانا چاہتے ہو کہ اس نے ہمارا کیا کیا، کاش کہ وہ ٹی وی والا اس بندے کی بھی مووی ہمیں دکھا دیتا کہ جس بندے نے اس مزار پر حملہ کیا وہ کس کتے کی موت مرا اور کیسے مرا، کاش کہ وہ ٹی وی یہ بھی دکھا دیتا، لیکن وہ کوئی نہیں دکھاتا، وہ کوئی نہیں دکھاتا، وہ کوئی نہیں دکھاتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ولیوں کو تکلیف دینے سے کوئی آدمی بچے گا نہیں۔ وہ کیوں نہیں بچے گا؟ اب سب یہ لوگ یاد کر لیجیے، حدیث غلط ہو تو میں مجرم ہوں۔ بخاری شریف میں من عاد علی، لفظوں میں اختلاف ہے تھوڑا سا لفظ، بخاری اور مشکا شریف، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جو آدمی ولیوں کے اوپر اسلحے کے ساتھ حملہ کر رہا ہے تو بدلے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ کا اعلان جنگ کیا ہے؟ تو اللہ کا اعلان جنگ سن لیجئے، غور سے سن لیجئے کہ وہ اپنی لائف میں تو شاید اچھا گزرا ہو، لیکن جب وہ مرے گا تو وہ پھر کتے کی موت مرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کی شکل پھر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ دنیا میں ہو چکا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ ہے اللہ کا اعلان جنگ۔ تو جب آپ اس کے دوستوں کے ساتھ اعلان جنگ کرو گے، یعنی ہتھوڑے لے کر آ جاؤ گے، جیسے صومالیہ میں ہتھوڑے لے کر آ جاؤ گے، مزارات گراؤ گے، تو کیا سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ نہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اس کی ہے، اور آپ سن لیجیے، اور بڑا مشکل وقت آ گیا یہ کہ جو اولیاء کرام ہیں ان کے مزارات کی توہین کی جا رہی ہے۔ توہین کرنے کے بعد پھر لوگوں کو میڈیا پہ بتایا جاتا، دیکھا کچھ ہوا، ہم نے مزارات گرا دیے، کچھ ہوا۔ تو سنیے، صرف اولیاء کرام ہی نہیں، انبیاء کو، صحابہ کرام کو بھی اس ادوار میں تکلیف دی گئی۔ حضرت بلال کو تکلیف دی گئی، رائٹ؟ لوگ کامیاب تو ہو گئے تھے نا تکلیف دینے میں، کتنا عرصہ زندہ رہے؟
حضرت حمزہ تکلیف دی ان کو، کتنے عرصہ زندہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس عرصے میں تو کہہ سکتے تھے کہ ہمیں کچھ ہوا، بعد کی بات چھوڑو۔ حضرت سمیہ، صہیب رومی، حضرت امام حسین لے لیجئے، حضرت امام حسین کا سر قلم کر دیا گیا، حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہیں، آرے کے نیچے چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن اڑا دی گئی، 70 نبی بنی اسرائیل نے قتل کر دیے۔ تو کیا کہو گے؟ کچھ ہوا؟ وہ جو ہوا ہے وہ نہیں دکھاتے۔ تو تکالیف جو ہیں وہ دی جاتی، اس لیے اپنے ایمان کو کمزور مت کرنا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، کوئی تکلیف دے رہا یا کچھ کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلک وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دور زبردست دور، تصوف کا دور۔ آپ نے مراکوں میں علم اور تصوف کو عام کیا۔ آپ کی علمیت کا اندازہ بہتر انداز میں لگ جاتا ہے اگر اس دور کا حاکم آپ کا دشمن نہ ہوتا۔ پھر کچھ پتہ چلتا، ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل آتی کہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کیا تھے۔ اب یہ کہ جب حاکم دشمن ہوتا ہے نا، تو پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ حاکم کے برابر میں جو چیز آتی تھی وہ اس کے بارے میں لکھنے اور بولنے نہیں دیتا تھا، وہ دولت کا استعمال کر کے منہ بند کر دیتا تھا، اور خوف کا استعمال کر کے وہ اس کی سوچ بند کر دیتا تھا، بس۔ تو یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھی، ورنہ ڈیٹیل کے ساتھ اور چیزیں ظاہر ہوتی۔ کتاب لکھی بھی گئی تو 200 سال کے بعد لکھی گئی۔ اب 200 سال کے بعد جو کتاب لکھی جائے گی وہ کتنا ہمیں بتائے گی ان کے بارے میں۔ لیکن پوری دنیا کے اندر محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے تو اپنی کتاب دلائل الخیرات کی وجہ سے۔ یہ دلائل الخیرات کا پورا نام جو ہے یہ دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کتاب ہے اس کا سبب تالیف کیا بنا، کیا ریزن بنی کہ آپ نے اس کتاب کو لکھا؟ مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بڑی کتابیں ہوں گی آپ کی، لیکن ہم تک نہیں پہنچ پائیں، اس لیے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوا آپ کے دور کے اندر، آپ سے لوگ بہت جو ہیں وہ خائف تھے، حکومت جو ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ کسی طرح نکل گئی، آپ کے شاگرد جو ہیں وہ اس کتاب کو لے کر باہر چلے گئے۔ تو جب باہر چلے گئے تو وہ کتاب جو ہے وہ مفت، اور اس کتاب نے ہی ہمیں آپ کی علمیت کو بتا دیا کہ عربی میں آپ ماہر ہیں، حدیث میں آپ ماہر ہیں، شاعری میں آپ ماہر ہیں، تصوف میں آپ ماہر ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ کو ہر چیز پر عبور حاصل ہے۔ یہ اس کتاب، اکیلی کتاب نے بتا دی۔ اور آدمی کے آخری دور کی لکھی ہوئی اپنی کتاب بتا دیتی ہے کہ وہ علم میں کتنا ماہر ہے۔ یہ پھر سن لیجئے، اپنے دور کے آخری ایام میں لکھی ہوئی کتاب، اور بجرتے کہ اس نے خود لکھی ہو، پیسے دے کے نہ لکھوائی ہو، تو وہ کتاب بتا دیتی ہے کہ آدمی کے اندر علم جو ہے وہ کتنا ہے۔ اب اس کا سبب کیا بنا دلائل الخیرات لکھنے کا؟ آپ ظاہر ہے اسفی شہر کے اندر آپ تو مشہور تھے، اور اپنے شاگردوں کو لے کر آپ ساتھ جاتے، تو آپ جا رہے تھے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور قدرتی آپ کو وضو کرنا تھا۔ اور ویسے بھی اولیاء کرام جو ہیں وہ وضو تازہ کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے اوپر وضو جو کرے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نور ہوتا ہے۔ یہ نور علی نور ہے۔ اگر وضو آپ کا ہے اور پھر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو، لیکن اس وقت آپ کو وضو کی ضرورت ہوئی، آپ آئے، دیکھا تو ایک کنواں ہے، کنویں کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہاں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، لیکن پانی اندر ہے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ پانی نکالوں تو کیسے نکالوں، نہ شاگردوں کے پاس کچھ نہ اپنے پاس کچھ، اور وقت بالکل تنگ ہے کہ کچھ اور سبب کر بھی سکیں۔ ایک چھوٹی سی لڑکی خیمے سے نہیں، وہ بھی بربر ہے، نکلی۔ شیخ پریشان کیوں ہو؟ تو آپ بڑی تیزی میں، ان لوگوں کو نمازوں کی بڑی فکر ہوتی تھی، نہ زندگی نہ کسی اور چیز کی کچھ نہیں ہوتی، نماز۔ کہنے لگے نماز کا وقت جا رہا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی تو پریشان کیوں ہو؟ اتنے تم آپ کے ساتھ شاگرد ہیں، اتنے بڑے شیخ ہو۔ لڑکی نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے یوں لعاب دہن جو ہے وہ نیچے ڈالا، وہ لعاب دہن جو ہی پانی کی تہ میں پہنچا، پانی جو ہے ابلتا ہوا اوپر آ گیا، وہ کنارے کے اوپر آ گیا۔ آپ نے جلدی سے وضو کیا کیونکہ ظہر نماز کا ٹائم جو ہے وہ تنگ ہو رہا تھا، فٹافٹ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اب اس لڑکی کے خیمے میں چلے گئے۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ کہاں گئی، جا کے باہر آواز دی، اور اس دور میں آواز کیا ہوتی تھی؟ السلام علیکم، یہ آواز ہوتی تھی۔ تو اس سے پتہ چل جاتا تھا باہر کوئی آیا ہے، تو آواز، وہی بچی باہر آئی۔ تو آپ اس بچی سے کہنے لگے، جس اللہ اور رسول کو میں مانتا ہوں تجھے اس کی قسم، مجھے یہ بتا کہ تو نے کیا پڑھا، اور کیا پڑھ کر تو نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس پانی میں پھینکا کہ پانی جو ہے وہ بلندی کی طرف آ گیا۔ تو وہ بچی شیخ سے کہنے لگی، شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی، شیخ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود پڑھا تھا، اور اس درود کی برکت ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ بلندی پہ آ گیا۔
تو شیخ کا رجحان ایک دم چینج ہو گیا. آپ نے تمام ٹاپکس سے، موضوعات سے، چیزوں سے اپنے آپ کو پھیر لیا. اتنا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے اب اس میں سے میں سارے نبی کے نام، نبی کی تعریف اور درود شریف جتنے ہیں وہ سب میں اکٹھے کروں گا. تو آپ نے اس بچی سے سیکھا ہوا درود وہ اور تو احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے پھر ایک کتاب لکھی. وہ کتاب، اس کا نام ہے دلائل الخیرات. یہ دلائل الخیرات کتاب جو ہے وہ آپ نے پھر لکھی. اس کتاب کو لکھا آپ نے اس طرح، 200 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھ دی. آپ نے اس کتاب کو پھر لکھا. یہ کتاب آپ نے جمع کر دی. یہ 7 دن، ہر دن کا ایک ہے. پھر 7 دن میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضرت رحمت میرا بھی میں اس کو پوری کو ایک دن میں پڑھ دیتا ہوں. ایک دن پڑھتا. ویسے ابتدا میں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ایک دن کا، پھر دوسرے دن کا، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، اس طرح ہر ایک ہے. لیکن اولیاء کرام جو ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ روزانہ، میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو روز پڑھتے تھے. پوری دیکھیں آپ، پوری روز پڑھتے تھے. اس کے اندر ویسے اور بھی وظائف ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن درود شریف جو ہے وہ 7 دن کا ایک ہی دن میں پڑھتے. آپ نے اس کتاب کو پھر لکھا. یہ کتاب اب اگر آپ جائیں انڈونیشیا کے اندر، ملیشیا کے اندر اگر آپ جائیں تو یہ کتاب آپ کو لوگ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگ ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، یا یوں وہ بیٹھ جائیں گے کھول کے. تو ان کے سامنے جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے طلباء یا بڑے آدمی جو وہ بیٹھ جائیں. اس سے پیچھے آخر میں جا کے عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ سپیکر میں پھر دلائل الخیرات کو شروع کرتے ہیں. دلائل الخیرات یہ پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر ساتھ ساتھ خود بھی پڑھتے جاتے ہیں. ایک طریقہ ملیشیا، انڈونیشیا میں یہ، اور حزب البحر کا بھی طریقہ وہاں ہے، یہ بھی پڑھے جاتے ہیں. وہ بھی شاذلی، حزب البحر بھی شاذلی، دلائل الخیرات بھی شاذلی، شاذلیہ سلسلہ دونوں. تو یہ دونوں کو جو ہے وہ وہاں پڑھا جاتا ہے. اور جو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ پر یہ کتاب جو ہے وہ جمعرات کو پڑھی جاتی. لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. اب جو میری فلائٹ جو ہے وہ واپسی کی بدھ کی تھی، ورنہ میں رکتا، مجھے یہاں واپس پہنچنا تھا امریکہ، مجھے لندن واپس پہنچنا تھا. تو جمعرات کو وہاں گروپ بیٹھ جاتا ہے، وہاں لوگ پڑھتے ہیں. روزانہ میں وہاں 3 دن گیا ہوں، روزانہ نہیں پڑھتے. جمعرات کو گروپ آتا ہے تو وہ سارے گروپ جو ہیں وہ وہاں بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پہلے روزانہ پڑھتے ہوں، لیکن اب میں صبح جاتا تھا، میں دیکھتا تھا روزانہ بہت کم قرآن پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں آگے پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں. حاجی خلیفہ ملیشیا کے صوفی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دلائل الخیرات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دلائل الخیرات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شیخ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت میرے شیخ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی. یعنی سرکار کو یہ کتاب اتنی پسند ہے کہ ان کے شیخ نے جب سرکار کی زیارت ہوئی تو کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کتاب کو پڑھوں. ظاہر ہے جب سرکار کہیں گے کہ جاؤ پڑھو تو کتاب کی بھی مقبولیت ہے اور پڑھنے سے بھی اثر ہوگا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قول الجلی فی ذکر آثار ولی کے صفحہ 432 میں لکھتے ہیں کہ دلائل الخیرات کا وظیفہ عرب دنیا میں کیا جاتا ہے. اس کتاب کا وظیفہ عرب دنیا میں کیا جاتا تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب سعودی عرب کے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے جو مفتی ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو انڈونیشیا کے اندر اس کتاب کو بند کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو پڑھنا شرک ہے، اس کتاب کو پڑھنا بدعت ہے. میں پھر اس کی سٹڈی کرنے لگا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا جی لیکن بند نہیں ہوئی، یہ کتاب پھر بھی پڑھی جا رہی ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر بھی یہ پڑھی جاتی اور اس سے آسمانی برکات حاصل ہوتی. شاہ ولی اللہ خود اسے پڑھتے تھے، آپ کی اولاد اسے پڑھتی تھی، آپ کے مریدین جو ہیں وہ اسے پڑھتے تھے. تو پتہ چلا کہ جو لوگ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے پیروکار ہیں اور شاہ ولی اللہ ہمارے لیڈر ہیں، تو شاہ ولی اللہ اس کتاب کو پڑھتے تھے، ان کی اولاد پڑھتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ آسمانی برکات حاصل کرنے کا یہ کتاب ذریعہ ہے. پیر کرم شاہ الازہری، اللہ اکبر، کیا نورانی چہرہ تھا اس شخص کا. تو پیر کرم شاہ الازہری یہ چیف جسٹس رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ انڈیا کے اندر 4 سلاسل، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، یہ اس کتاب کا جو ہے وہ وظیفہ کرتے ہیں، دلائل الخیرات کا. اب آ جائیے جدید آج کے دور کے شیخ ناظم. میں نے شیخ ناظم کی زیارت تو نہیں کی، یعنی مطلب کہ ان کو بالمشافہ میں تو نہیں ملا، لیکن ان کے جو داماد ہیں اور خلیفہ ہیں اور اس وقت جو بانی ہیں وہ ہیں ہشام کبانی. ہشام کبانی کے ساتھ میری کافی تقریریں ہیوسٹن کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، ہمبل کے اندر کافی دفعہ آئے ہیں، شاید ابھی یہاں بھی آ رہے ہوں گے. تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، ان کے ہوتے ہوئے میں نے کیلیفورنیا میں بھی تقریر کی ہے.
یہ شیخ ناظم جو ہیں، ان کے سسر بھی ہیں اور پیر بھی ہیں، انہوں نے آخری انٹرویو دیا، اب یہ دنیا سے چلے گئے، آخری انٹرویو ان کو جو تھا، ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ آخر میں جو ولی کامل یا جو آدمی جو بات کرتا ہے اس بات کے اندر تجربہ بھی شامل ہوتا ہے، مشاہدہ شامل ہوتا ہے، سچائی شامل ہوتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں نے اب چلے جانا ہے، تو اس انٹرویو کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اب وہ انٹرویو کیا ہے؟ انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے مختلف مسائل کے اوپر شیخ ناظم نے گفتگو کی، تو شیخ ناظم گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں مارچ 2013 کے آخری میں، کہتے ہیں، شیخ سن لیجئے، نقش بندی ہیں وہ خود، کہتے ہیں کہ مجھے 70 سال ہو گئے ہیں یہ کتاب پڑھتے ہوئے، 70 سال۔ تو شیخ ناظم نقش بندیہ سلسلے کے فرماتے ہیں کہ مجھے 70 سال ہو گئے ہیں یہ کتاب جو ہے وہ پڑھتے ہوئے، میں دلائل الخیرات پڑھ رہا ہوں۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو الہامی ہدایت پر لکھا ہے، اور واقعی اس کتاب کے لفظ بتائیں گے کہ یہ الہامی ہدایت پر لکھی گئی۔ یہ کتاب حیران کن فوائد رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام سلاسل کے مشائخ کا وظیفہ رہی، جو دلائل الخیرات کا منکر ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو وظیفہ نہیں رکھتے خشک گوشت کی طرح ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، اور جو دلائل الخیرات پڑھتا ہے مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ میں یقینی طور پر کہتا ہوں، شیخ ناظم کہہ رہے ہیں، میں یقینی طور پر کہتا ہوں مصائب نہیں آتے، جو پڑھ سکتا ہے خود پڑھے، ورنہ سنے۔ سن لیا آپ نے؟ تو دلائل الخیرات جو ہے یہ تمام سلاسل کے اندر رہی۔ ابھی میں نے اجازت دی ہے، میری ایک بہن ہے ہاسٹن میں ہے، میں نے ان کو اجازت دی، ان کی کال آئی، کہنے لگی کہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے مرشد جو ہے وہ دکھائی دیے جب سے میں نے پڑھنا شروع کی، اور مجھے یہ چیزیں جو ہے مجھ پر عیاں ہوتی، اور جو یہ وظائف شروع ہو، جب میں واپس آیا ہوں، میں حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں سے اجازت لے کر آیا ہوں، کافی بندوں نے اجازت مانگی، اب ذرا اثر زیادہ ہو رہا ہے اس کو۔ تو یہ دلائل الخیرات جو یہ ہے، یہ خود امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھی ہے، 2 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سعادت دی۔ اس کو دلائل الخیرات پوری 3 مرتبہ میں نے ترکی کے اندر، جب میں کونیا میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر گیا ہوں، میں نے 3 مرتبہ ان کے روزے کے سامنے پڑھی، 1 مرتبہ میں نے داتا گنج بخش لجویری رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر ان کے سامنے پڑھی، اور 3 مرتبہ میں نے یہ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، ان کے روزہ کے سامنے قبر انور کے پاس بیٹھ کر 3 مرتبہ میں نے پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے مجھ پر، اور مجھے اس کی اجازت سید محمد شکوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ان سے اجازت، پھر میرے والد صاحب سے مجھے اجازت، پھر شیخ زبیر جو ہیں بہت بڑے علامہ ہیں، یہ آپ ساؤتھ افریقہ میں رہے، پھر اب امریکہ میں ہیں، علوی مالکی عطاسی، بہت بزرگ زبردست، ان کا تو ماشاءاللہ اتنا اعتقاد ہے، میں جب جانے لگا تو میں ان سے پوچھ کر گیا، اجازت لے کر گیا کہ میں جا رہا ہوں، مرشد کہتا ہوں، اور واقعی بہت نائس ہیں وہ، انہوں نے بھی مجھے خلافت دی ہوئی ہے۔ تو وہ تو جب کیسا بلانکا ایئرپورٹ کے اوپر جہاز تھوڑی دیر کے لیے رکا تو ان کے کڈنی میں سٹون تھا، تو یوں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہو کے فاتحہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، دعا کیجئے کہ میری یہ کڈنی، اس میں سٹون جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو کہنے لگے تھوڑی دیر ہی گزری ہے کہ مجھے ایک دم سے ایسے لگا جیسے کوئی چیز فورس کر رہی ہے، تو کہنے لگے جو ہی میں پھر ریسٹ روم میں گیا تو پتھری جو ہے اسی وقت نکل گئی۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ، یہ دلائل الخیرات لکھنے والے، میں خود، حالانکہ میں بہت سے مزارات پر گیا ہوں، آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھتے رہتے ہو یوٹیوب پہ، آپ نے دیکھا ہوگا میرے پیج پہ دیکھا ہوگا، فیس بک میں، بہت سے مزارات پہ میں گیا ہوں، لیکن جتنا ایمرجنٹ اثر جو ہے اور تصرف جو میں نے ان کا دیکھا ہے، اللہ اکبر جل شان، یہ ان لوگوں میں کہ جو اپنے آنے والے کو بہت جلدی سے فیض جو ہے وہ عطا فرما دیتے۔ تو ان سے جو ہے وہاں پھر میں جب پہنچا تو وہاں میں نے اجازت جو ہے وہ لی، 24 نومبر 2014 کو مراکش کیا تھا میں، قبر کی زیارت کی، تو آپ کے خاندان کے چشم و چراغ حسن تلمودی، یہ ذرا دیکھیے، بہت بزرگ ہو گئے، یہ آ کر بیٹھے، ایک دن تو گزر گیا، میں نے ان کو دیکھا، دوسرے دن پھر مجھے بتایا گیا یہ محمد حسن تلمودی سید جزولی ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی کی اولاد آگے چلی تھی کہتے ہیں، تو یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ میں ان سے ملا، ان کا میں نے ہاتھ چوما، ان سے میں نے اجازت لی، اور پھر میں نے ان سے لکھوایا بھی، اب اتنے پرانے بندے کہاں یہ پڑھتے تھے اتنا، تو لکھائی، لیکن میں نے کہا برکت کے لیے لکھ دیجیے اپنا نام، ذرا دیکھیے۔ پھر ان کی اولاد سے ایک اور ہیں سید عبد الرحمن جزولی،
وہ بھی پڑھنے کے لیے وہاں آتے، سلام کر کے پھر جاتے. میں ان سے بھی ملاقات، دیکھیے ذرا. تو دونوں نے، اور پھر ایک اور صاحب ہے وہاں محمد بن احمد. یہ احمد جو ہیں یہ 20 سال تک محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ کے در پر مجاور رہے. ان کے بعد ان کا بیٹا اب یہ محمد ہے. اس سے بھی پھر میں نے اجازت لی. یہ ذرا کچھ پڑھا لکھا تھا، انگلش کا تھوڑا سا سائن کیے. تو اب یہ اجازت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سب کو اجازت دو، لوگ اسے پڑھیں. تو جب آپ پڑھتے ہیں تو یقین جانیے دلائل الخیرات میں ہے کیا، بس اب یہ سن لیجئے. اور میں نے بھی اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا، خیر کافی عرصے سے ہے، لیکن آپ سب لوگ سماعت کر لیجئے کہ دعاؤں کا مجموعہ اور وظائف کا مجموعہ، یہ دلائل الخیرات، یہ سب کے لیے وہ لکھ گئے. اب اس کے اندر کیا ہے؟ آپ کے علم اور محبت کا منہ بولتا ثبوت. حدیث مبارکہ جتنی آپ کو زبانی یاد تھی. دیکھو آج کے دور کے اندر کسی ٹاپک کو لکھنا ہو اور ساری حدیث لینی ہو تو بڑی آسان ہے. ابھی نیٹ کو کھولو، بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ساری کتابیں سامنے کھولو اور اس میں سے وہ ٹاپک لے کر لے. آج بڑا ایزی ہے. اس دور کے اندر نہ تو کتابیں ہوتی تھیں نہ انٹرنیٹ ہوتا تھا. تو اگر کوئی آدمی ایک موضوع پر اتنی موٹی کتاب لکھ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کو حدیث کی کتابیں زبانی یاد ہیں. تو امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو ساری کتابیں زبانی یاد تھی. آپ نے پھر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے کہ جتنے کلمات تھے ان کلمات کو جوڑا، درود شریف اسے جوڑا، وہ جوڑ کر پھر آپ نے اپنے لفظوں کو، اس سے یہ بھی ہوتا ہے عربی زبان پر آپ کو عبور حاصل ہے کیونکہ آپ مکفہ مسجع عبارات استعمال کرتے ہیں، شاعری بھی آپ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ بھی علم آتا تھا. تو شاعری پر بھی عبور آپ کو حاصل تھا. تو شاعری کا نمونہ بھی دلائل الخیرات کے اندر ملے گا. حزب سامن جو ہے 8ویں پڑھیں تو معلوم ہوگا آپ کیا کہتے ہیں. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام. اب دیکھیے، اے اللہ درود بھیج اس پر کہ جو پورا 14ویں کا چاند ہے. اللہم صلی علی نور الظلام، درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر کہ جو اندھیروں کا نور ہے. اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، جو دار السلام کی چابی ہے اس پر درود. اللہم صلی علی شفیع، اس پر درود کہ جو شفیع ہے، امت مسلمہ ہے. اب یہ دیکھ رہے بدر تمام نور الظلام مفتاح دار السلام، یہ دیکھ رہے حزب سامن. اب پیر کا ورد جب شروع میں کیا خوبصورت الفاظ ہیں. صلاۃ و سلام ان پر جو قطب الجلالہ والشمس النبوت والرسالہ والہادی من الدلالہ والمنقذ من الجہالہ. لفظوں کا دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر، خدا کی قسم عشق کی انتہا کر دی. نبی کی بارگاہ میں لکھتے جا رہے ہیں. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ نے احادیث، قرآن ان سے لیتے ہیں اور اس کے جو مفہوم ہیں وہ مفاہیم سے وہ لفظ لے کر پھر درود کے اندر استعمال کرتے ہیں. حزب سامن کے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو حدیث معلوم تھی. دیکھو نا کہ دعا جب مانگنی ہو تو کیا طریقہ ہے، درود پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر درود پڑھو. تو اللہ تعالیٰ درود کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. تو اب اگر دو درود کے بیچ میں دعا ہوگی تو اسے قبول کرے، اسے قبول کرے اور اسے چھوڑ دے، اس کی رحمت کے شایان شان نہیں. تو آپ دلائل الخیرات کے اندر کیا کیا کہ آپ درود لکھتے ہیں، صلاۃ و سلام لکھتے ہیں، صلاۃ و سلام کے بیچ میں دعائیں لکھتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے اس کی دعا قبول ہو. اب ذرا سنیے کیا دعا. اللہم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل اعمالنا واصلح احوالنا واجعل بطاعتك استغالنا والى الخير مآلنا وحقق بزیادت اعمالنا واختم بسعادت آجالنا. کتنی خوبصورت دعا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ سعودی عرب کے مفتیوں نے اس کو شرک کیوں قرار دیا. یہ دیکھو، یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ایسی دعا تو عربی خود آج کا مفتی نہیں مانگ سکتا. کیا آپ کو یہ دعا یاد ہے؟ کیا آپ نے کبھی زندگی میں یہ دعا مانگی ہے؟ اللہم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل اعمالنا واصلح احوالنا. یہ دعا مانگی کبھی نہیں؟ تو پھر اس کے اندر ہے. اس سے اندازہ کر لو کہ لوگ کتنے متعصب ہیں کہ ایک آدمی اپنی تالیف کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور وہ اس کتاب کو شرک قرار دیتے. توحید و رسالت، اس کتاب کے اندر آپ کو توحید ملے گی، آپ کو رسالت ملے گی. اور میں قسم اٹھا کے رب کی کہتا ہوں جیسی توحید اس کتاب میں ہے شاید آپ نے اپنی تقریروں میں نہ بیان کی ہوگی نہ کسی تقریروں میں سنی ہوگی آپ نے. جیسی شان توحید انہوں نے بیان کر ڈالی اور رسالت کا تصور ایک بیان کر دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کی. جماعت کی توحید اور ہوتی ہے،
یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ آدمی کو جماعت میں جو وابستہ ہوتا ہے نا، اس کو جماعت کی خاطر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. تو جب آپ دلائل الخیرات کو پڑھیں گے تو یہ کتاب توحید کا اظہار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، اس کا مجموعہ ملے گا یار. آپ نے تو یہ کتاب جب کی، آغاز اس کا کیا تو آغاز ہی توحید سے کیا. ذرا سنیے، آپ لکھتے ہیں لا الہ غیرہ ولا خیر الا خیرہ وہو نعم المولا ونعم النصیر. لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے اچھا مولا ہے، سب سے اچھا مددگار اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور کون سی توحید ہوتی ہے؟ کیوں اس کتاب کو شرک قرار دے دیا گیا؟ انہوں نے تو کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے. اور اسی کتاب کے اندر پھر صحابہ کی محبت بتائی گئی. جمعہ کا ورد جب ختم ہوتا ہے تو وہاں یوں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ راضی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے جو مومنوں کی مائیں ہیں، اور راضی ہو حضور کے صحابہ سے جو ہدایت کے امام اور دنیا میں چراغ ہیں. تو پتہ چلا کہ آپ سارے صحابہ کو ماننے والے. اور توکل علی اللہ، اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا کہ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ آپ نے وظائف میں، درود میں اور عبارات کے اندر ساری چیزیں ڈال دی تاکہ یہ کتاب پڑھنے والا پکا توحیدیہ، رسالت پر ایمان، نبی کا عشق، رب پر بھروسہ، اس کے اندر ساری صفات اور اس کی دعائیں اور آرزویں سب پوری ہو جائیں، علیحدہ الگ سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے. اب توکل علی اللہ یہ تو اولیاء کرام کا خاصہ ہے، خاص صفت ہے. حزب سابق کے اندر، 7ویں حزب کے اندر یوں لکھتے ہیں، اب سن لو، شرک قرار دے دیا، مفتیوں نے کہا اس کو بند کر دو. اب اس کے اندر ذرا سنا، خاص توحید، وَهُوَ حَسْبِي، وہ مجھے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اب حزب سامن میں ذرا دیکھو، نَسْأَلُكَ بِكَ وَلَا نَسْأَلُكَ بِأَحَدٍ غَيْرِكَ، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے. أَنْتَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ الْغَنِيُّ بِلَا مِثَالٍ، تو ایسا باقی ہے کہ زوال ہی نہیں، اور ایسا غنی ہے کہ مثال ہی نہیں. یار خدا کا خوف کرو یار، ایسے جملے کیا کبھی بولے کسی بڑے توحیدیے نے بولے ہو؟ اس کتاب کے اندر یہ جملے ہیں، یا ازلی ہو، یا ابدی ہو، اے ہمیشہ، یا دہری یا دائمومی. کیا ایسی کتاب و عبارت کو پڑھنا شرک ہے؟ یہ کتاب دعاؤں کا بھی مجموعہ ہے. چونکہ آپ کو بخاری و مسلم، یہ کتابیں ساری آپ کو زبانی یاد تھی. آپ نے کیا کیا کہ امت مسلمہ کو الگ سے دعائیں پتہ نہیں یاد ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. ہمیں تو چند دعائیں یاد ہوتی ہیں، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے، میرا مکان بن جائے، میرا کاروبار، چند دعائیں. جاؤ، ساری زندگی وہ دعائیں نہیں پڑھی ہوں گی جو دعائیں انہوں نے اس کے اندر لکھ دی. اب ذرا سنا، اسالک اللہم بلا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو حنان ہے، منان ہے، تو ہی زمین و آسمان کو بغیر مٹیریل کے اور بغیر نمونے کے بنانے والا ہے. لو یار یہ شرک ہے. یا اللہ یا رب استجب، اے اللہ، اے میرے رب دعا میری قبول کر. یا اللہ العزت والجبروت یا ذا الملک والملکوت. یہ جملے تو سنے ہوئے نا، یہ جملے انہوں نے اس میں لکھے ہوئے. یہ میں صرف آپ کو نمونہ دے رہا ہوں، اس سے بڑی بڑی دعائیں ہیں اس کے اندر. اللہم انی اسالک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، فانی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، الذی لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اس کتاب کے اندر ہے. یہ کتاب شرک ہوگی؟ میں آپ کو صرف چھوٹی چھوٹی دلیلیں دے رہا ہوں، پوری عبارت پڑھوں تو ٹاپک لمبا ہو جائے. اللہ اکبر جل شانہ. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر یہ کتاب پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے نا تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. پھر اب بات سن لیجئے کہ فلسفہ درود اصل میں ہے کیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ کے مسائل کافی حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اتنا آپ کو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا، نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجو. یہاں اس نے آپ کو سیغے نہیں بتایا کہ یہ پڑھو تو درود ہوگا. کہا نہیں کہ تم جب میرے نبی پر درود پڑھنے لگو تو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک صلاۃ ہونا چاہیے، ایک سلام ہونا چاہیے. اب تم اس کو کسی بھی سیغے سے پڑھو، الصلاۃ والسلام ہو یا اللہم صلی ہو، تو نبی کے وہ کسی بھی سیغے سے پڑھو، وہ نبی پر تمہیں صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، اس کے اندر صلاۃ اور سلام ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی کہ کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، نہیں، یہ بھی چھوڑ دیا. کس سیغے کو استعمال کرنا ہے یہ بھی چھوڑ دیا. بس تم نے میرے نبی پر درود پڑھنا ہے، تو نبی کا نام کیا لینا ہے یہ بھی نہیں بتایا. اب جو میرے نبی کی صفاتی نام ہیں
تو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے کتاب کو جمع کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہم صلی علی کہا, صلاۃ و سلام بھی کہا ہے. اللہم صلی کیوں کہتے ہیں؟ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم نبی پر رحمت بھیجیں, تو ہم پلٹ کے اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں, یا اللہ تو اپنے نبی کے مقام کو جانتا ہے, تو تو اپنے نبی پر رحمت نازل فرما. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو تو کثرت سے بھیجو. اب بتاؤ یہ کثرت کو کون مائی کا لال پورا کرے گا؟ کوئی پورا کر سکتا ہے؟ کثرت سے بھیجو. تمہاری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال. اب 60 سال میں تم کتنا روز بھی درود پڑھو تو تبھی کثرت نہیں ہو رہا. اب نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کے لیے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس کثرت کو لفظوں میں لے آئے. کہا ہماری زندگیوں میں ٹائم میں کثرت تو نہیں, تعداد میں کثرت تو نہیں, لفظوں میں کثرت لے آؤ. وہ کیسے؟ اب ایسے لفظ استعمال کیے گئے کہ جو کثرت پر دلالت کرتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما, اتنے درود بھیج کہ جتنے سمندر میں پانی کے قطرے ہیں. یہ اب آپ کو اس میں ملے گا. اے اللہ اتنی مرتبہ رحمت نازل فرما کہ جتنے فرشتے ہیں, فرشتوں کی تعداد ہے. اے اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ رحمت نازل فرما کہ جتنے درختوں کے پتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ رحمت نازل فرما کہ جتنی مرتبہ درود نہیں پڑھا گیا. اتنی مرتبہ رحمت نازل فرما جتنی مرتبہ درود پڑھا گیا ہے. اتنی مرتبہ رحمت نازل فرما کہ یہ جتنے لفظ بولے گئے ہیں یا بولے جائیں گے. اب دیکھ لیں کثرت کو, یہ کثرت آ رہی. اللہ اکبر جل شانہ. سمندر, یہ آپ نے وہ لفظ لے آئے کہ جن لفظوں میں کثرت تھی. تو اب نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ, اب بندہ پڑھنے والا جب پڑھے گا تو اتنی مرتبہ تو درود آپ نہیں پڑھ سکتے جتنے سمندر, ایک سمندر کے اندر پانی کے قطرے پڑھ سکتے ہو نہیں. لیکن اللہ کی رحمت پہ امید ہے ہمیں کہ وہ قبول اتنی مرتبہ کر لے. جب آپ نے کہا کہ اے اللہ اتنی مرتبہ رحمت نازل فرما جتنے سمندر میں پانی کے قطرے ہیں, اب یا جتنے لفظ بولے گئے ہیں, تو جتنی مرتبہ سانس لیا گیا ہے یا لیا جائے گا تو قبول کر لیا تو گئے. یہی محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اب آپ کی نظر قرآن پر, حدیث پر تھی, اس سے جو نبی کی صفات تھی وہ آپ نے نام لیے. اب دیکھو, اللہم صلی علی سراج المنیر, اے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما سراج منیر پر. اب یہ سراج منیر قرآن کے اندر ہے. اللہ نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ سراج منیرا. اب وہ سراج منیر لے کر وہ یہاں آ گئے, تو یہ کتاب شرک ہو گئی. اللہم صلی علی من شکا الیہ البعیر, اے اللہ رحمت نازل فرما اس پر رحمت نازل فرما کہ جس کے پاس آ کر اونٹ شکایت کرتا ہے. اب یہ حدیث ہے. اللہم صلی علی من انشق القمر, اے اللہ رحمت نازل فرما کہ جس نے چاند کو ٹکڑے کر دیا, شک کر دیا. اب یہ بھی حدیث ثابت ہے نا. تو آپ نے کیا کیا ایسا؟ تو تمام توحید, رسالت, سیرت, احادیث, سب چیزوں کو آپ نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا. تو اب میرا جملہ سن لو جو میں نے خلاصہ نکالا ہے. احادیث کو پڑھنے کے بعد, میں نے ابھی حدیثیں نہیں پڑھی, حدیث کو پڑھنے کے بعد اور اولیاء کرام کو پڑھنے کے بعد جو میں نے اس کتاب میں چونکہ درود ہیں تو درود کی شان جو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھے. جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں عزیز ہو, معزز ہو, وہ دلائل الخیرات کو پڑھے. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے وہ یہ مکمل دلائل الخیرات پڑھے, اس میں جمعہ کا دن بھی شامل. جو چاہتا ہے کہ اللہ کا نور ہو اس پر, دل میں سرور ہو اور وہ مغفور ہو, وہ دلائل الخیرات کو پڑھے. جو چاہتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھیجیں وہ دلائل الخیرات کو پڑھے. جو چاہتا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے وہ دلائل الخیرات کو پڑھے. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے وہ دلائل الخیرات کو پڑھے. جو چاہتا ہے کہ غموں سے آزاد ہو جائے, پریشانیوں سے آزاد ہو جائے, دکھوں سے نجات ملے, رزق اس کا بڑھ جائے, وہ اس دلائل الخیرات کو پڑھے. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وظائف میں یہی کافی. میں نے جب سے اسے شروع کیا ہے بہت سال ہو گئے, اس کے علاوہ اور کوئی وظیفہ کم ہی پڑھتا ہوں. جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. جس نے پھر جو دنیا میں آیا آخر پھر اس کو جانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے اندر ہی آپ کی بہت شہرت کر دی, اتنے آپ کے شاگرد ہو گئے, ہر طرف آپ کی شہرت ہوئی. تو اصفی کے گورنر نے حسد میں آ کر آپ کو زہر دلوا دی. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت میں زہر ڈال دیا گیا تھا, وہ زہر کا اثر آپ کی باڈی پہ ہونے لگ گیا. فجر کی نماز, بعض کہتے ہیں سنن, آپ ادا کر رہے تھے, سجدے میں گئے جان دے. یہ اس کی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایسی موت دے, کیونکہ سجدے میں اگر کسی مسلمان کی جان نکل گئی ہے نا تو بس پھر سمجھ جاؤ کہ اس نے, نوکر نے مالک کی چوکھٹ پر سر رکھ کے جان دے دی, اور یہ اس کی غلامی, عبودیت کی قبولیت کی دلیل ہے. تو آپ جب سجدے میں گئے تو رب تعالیٰ نے آپ کی روح جو ہے وہ نکال لی.
تو محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. آپ کا مزار افغال میں بنایا گیا. 77 سال کے بعد 77 ایئرز کے بعد آپ کا جسد انور جو ہے وہ افغال سے نکالا. جب نکالا تو لوگوں نے دیکھا کہ یوں یہ دیکھیں نا, یہ جب ایسے رکھتے ہیں نا ہاتھ تو خون یہ دبایا نا, خون ہٹایا ایسے وہ پھر چل پڑا. تو اسی طرح جب آپ کی باڈی پہ یوں رکھتے تھے تو چھوڑتے تو خون پھر چل پڑتا. 70 سال کے بعد 77 ایئرز کے بعد اس کتاب کے لکھنے والے. اور یہ صدقہ ہے درود کا. تو جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے. یہ چیزیں میں نے آزمائی ہیں, یہ مجھ پہ وارد ہیں. تو آپ کو وہاں سے جب نکالا گیا تو لوگوں نے آپ کی زیارت کی. اس کے بعد پھر آپ کو موجودہ جگہ پہ دفنا دیا گیا جہاں اب قبر ہے اور جہاں میں ابھی زیارت کر آیا ہوں. سعدی سلطان احمد الفرج نے آپ کی قبر پر گنبد بنایا. مولائے اسماعیل ابن شریف نے اور اس کو آگے جو ہے وہ بڑھایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے, میں یہاں زیارت کر کے آیا. آپ بھی ذرا کلپ دیکھ لیجئے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی انٹرنس ہے. محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس روزے کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے وہ رحمت نظر فرمائے. یہ بابا جی الحسن التلمودی, the descendant of the Sheikh. He gave to me the permission to recite the Dalail al-Khairat and Ijaza. This is Muhammad bin Ahmad, the Khadim here. Sheikh al-Hasan al-Talmudi, the descendant of Sheikh Muhammad Sulaiman Jazuli Rahmatullah alayh. This is the grave of Muhammad bin Sulaiman Jazuli Rahmatullah alayh. He prayed for me and gave ijazah to recite the Dalail al-Khairat. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتطي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها الصغائر من جميع الحياة والممات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. میں تو ان کے لیے کافی دنوں سے فاتحہ پڑھ رہا ہوں, پوری دلائل الخیرات کا ثواب بھی ان کی نظر کر رہا ہوں. آپ بھی فاتحہ پڑھ لیجئے. اور جتنے لوگ سن رہے ہیں میری طرف سے ان تمام کو جو ہے وہ میں اجازت دیتا ہوں دلائل الخیرات پڑھنے کی. اور آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ جو ہے وہ میرے پیج کے اوپر آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں. تو میرا پیج میرے نام پر ہی ہے, آپ آئیں اپنا نام مجھے دیں, میں آپ کو اجازت دوں, آپ پڑھیں, پھر اس کو پڑھنے کے بعد پھر بتائیے گا کہ کتنی نوازشیں ہوئی.